بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ ناول، اور پچھلی ایپیسوڈ کیسی لگی اس کی؟ انشاءاللہ کوشش کروں گی کل تک یہ اینڈ ہو جائے، لیکن مشکل لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ پرسوں تک چلا جائے گا۔ یار میں بھی اتنے مزے سے سو رہی تھی، لائٹ چلی گئی، لائٹ والا نے منحوس ہونے اٹھا دیا۔ اب میں نے کہا چلو ریکارڈنگ کر لوں، اس وجہ سے پھر تھوڑی سی آواز سوئی سوئی لگ رہی ہے تو کائنڈلی اگنور کیجیے گا۔ اچھا جی، تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے ناول حساب دل رہنے دو، ریٹن بائی نبیلہ عزیز۔ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہم نے اب سٹارٹ کرنی ہے، تو آئیے لیٹ سٹارٹ آور سیکنڈ ایپیسوڈ۔ بہت عجلت میں وہ گھر پہنچی تھی، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو عربا کو مزید پریشان کرتا۔ البتہ بھابھی کی نظریں اسے سرتا پا کھوج رہی تھی۔ چپتی ہوئی کھوجتی ہوئی نظریں عربا کو کچھ نہ کچھ باور کروا ہی چکی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جرار کا فون آیا تھا، بتا رہا تھا عربا کو مارکیٹ میں دیکھا ہے، شاید کوئی شاپنگ کر رہی تھی۔ بھابھی نے گزرتے گزرتے بھی طنز کا تیر چھوڑ ہی دیا۔ بھابھی کو نا ویسے چھتر مارے پکڑ گئے، کھانا بھی ہوندا تے گرلانا بھی۔ اچھا، عربا پانی پینے کی غرض سے صحن میں چارپائی پہ امی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب بھابھی کے چھوڑے ہوئے تیر پہ اندر سے گھبرا گئی تھی۔ امی نے نارمل سے انداز میں سوالیہ نظروں سے اس کی سمت دیکھا تھا۔ جی وہ ہمارے آفس کے ایک کولیگ ہیں، ان کی بہن کی آج انگیجمنٹ ہے، انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا تھا، اس لیے ان کی بہن کے لیے گفٹ لینے گئی تھی۔ آج پہلی بار گھر والوں کے سوال پہ اسے شک کی بو آئی تھی، اور یہ شک پیدا کرنے والا جرار تھا۔ تمہارے سے شاپنگ کرنے والا دوسرا کون تھا؟ بھابھی نے مزید استفسار کیا۔ عربا چور تو پہلے ہی تھی، اب اسے اپنی چوری پکڑے جانے کا خدشہ ہو گیا۔ میرے ساتھ شاپنگ کرنے والا اور کوئی نہیں تھا، وہ تو میں شاپنگ کر کے باہر نکل رہی تھی جب ہماری کمپنی کے باس بھی وہیں شاپنگ کرنے آ گئے، وہ بھی آج کی پارٹی کے لیے ہی گفٹ خریدنے آئے تھے۔ اور ورکرز اور باس ایک ہی شاپنگ سینٹر میں شاپنگ کرتے ہیں؟ بھابھی کو بات بڑھانے کا بہانہ مل گیا، اور وہ اچھی خاصی بات بڑھا بھی چکی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ شاپنگ سینٹر ہمارے آفس سے ذرا قریب ہے، اس لیے اکثر سبھی وہاں جاتے ہیں۔ عربا نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت دینے پر مجبور تھی۔ جاؤ بیٹا، منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤ، سارا چائے بنا رہی ہے، تم بھی چائے لے لو۔ امی نے عربا کو باتوں میں الجھنے سے بچا لیا تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ سمینہ اسی طرح بات کو طول دیتی رہے گی۔ سارا بھی کچن میں کھڑی بھابھی کی بحث سن کر ناک پھول چڑھا رہی تھی۔ عربا اٹھ کر اندر چلی گئی، اور تھوڑی دیر بعد اس نے نہا کر اپنے آپ کو تازہ دم کیا تھا، اور پھر چائے پینے بیٹھ گئی۔ ابھی کیا پارٹی بہت بڑی ہے؟ سارا نے نہ جانے کیوں پوچھا تھا، اور عربا نہ جانے کیا سمجھی تھی۔ کیوں، کیا تم نے بھی جانا چاہتی ہو؟ عربا نے کپ ہونٹوں سے ہٹاتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، سارا نے نفی میں گردن ہلائی۔ ارے یار، اگر جانا چاہتے ہو تو چلو میرے ساتھ، بلکہ اٹھو شاور لے کر دوسرے کپڑے پہنو، گرمی کافی ہے، اس لیے نہا کر فریش ہو جاؤ گی۔ عربا نے سارا کے کندھے پہ تھپکی دے کر اسے چلنے کو کہا تھا۔ دراصل اندر سے عربا بھی اپنے لیے کوئی سہارا چاہ رہی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے جرار کی وجہ سے اسے جس شک کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ رات کے وقت اکیلے پارٹی میں جا کر اس شک کو تو پختہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے یار سمینہ بھابی نو نا بندہ چوک جا کھلار کے فیر ہی مارے سیدھا۔ دیکھو، ایک اسی کے پیسوں کا کھا رہی ہو، وہ تمہارے بچوں کو بھی پال رہی ہے، تمہیں بھی پال رہی ہے، تمہاری بیجا ضدیں بھی پوری، خواہشات بھی پوری کر رہی ہے، اور تمہارے بندے کو بھی دیکھ رہی ہے، پھر ان میں طنز بازیاں۔ اگر اتنا ہی بھائی پیارا ہے تو پھر بھائی سے لینا، بھائی کو بولے کہ اس کو فائنینشیل سپورٹ کرے۔ اچھا، اللہ اس طرح بھی مرادیں پوری کرتے ہیں، مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ عربا کو دیکھ کر احمد انصاری کی نظریں سارا کے چہرے پر ٹھہر گئی تھی۔ عربا اس کی بات پہ چونک گئی، اور سارا کی نگاہیں جھک گئی، کیونکہ احمد انصاری اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے ہم لوگ ذرا جلدی آ گئے ہیں، عربا نے بات نظر انداز کر ڈالی تھی۔ ارے نہیں نہیں، آپ لوگ مقررہ وقت پر ہی آئے ہیں، اندر آئیے، بہت سے لوگ آپ کے آنے سے پہلے ہی آ چکے ہیں۔ احمد نے فوراً عربا کی بات کی تردید کی تھی، اور ان دونوں بہنوں کو لے کر اندر آ گیا تھا۔ فنکشن میں موجود بہت سے لوگوں نے ان کی طرف دیکھا، جن میں عارفین شرازی بھی شامل تھا۔ عربا کے ساتھ دوسری لڑکی کون تھی؟ عارفین کو زیادہ غور نہیں کرنا پڑا، وہ اس کے ساتھ سارا کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ موم، ان سے ملیے، یہ میری کولیگ عربا حیات، اور یہ ان کی چھوٹی بہن ہے سارا حیات۔ احمد نے بطور خاص سٹیج کے قریب جا کر ان کا تعارف کروایا تھا، اور احمد کی موم ان کا تعارف سنتے ہی نیچے اتر آئی تھی۔ انہوں نے عربا اور سارا کو باقاعدہ گلے لگا کر ان کے رخساروں پر پیار کیا تھا۔ ماشاءاللہ، دونوں بہنیں بہت پیاری ہیں، کسی ایک کا انتخاب تو سچ مچ بہت مشکل ہے کام ہے۔
وہ مسکرا کر بولی تو اروا ایک بار پھر چونک اٹھی۔ اس نے فوراً احمد کی سمت دیکھا جو بے دھیانی میں سارا کی سمت دیکھ رہا تھا، اور پھر اروا کو کچھ نہ کچھ معاملہ سمجھ آ ہی گیا، اور احمد انصاری کی اپنے آگے پیچھے پھرنے کی والی گتھی بھی سلجھ گئی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اروا کو ایک پل میں ہی بہت ہی اچھا سا احساس ہونے لگا۔ آئیے میں آپ کو اپنی سسٹر سے ملواتا ہوں۔ وہ ان دونوں بہنوں کو ساتھ لیے اسٹیج پر آ گیا۔ خوبصورت نفیس سے لہنگے میں قیمتی جولری پہنے لائٹ میک اپ کے ساتھ دلہن بنی بیٹھی احمد کی سسٹر ان دونوں بہنوں کو دیکھ کر بے پناہ خوش ہوئی تھی، اور اس وقت ایسی ہی خوشی اروا کے چہرے سے بھی عیاں ہو رہی تھی۔ مس اروا، آپ کو مسز وقار یاد کر رہی ہیں۔ احمد کی اطلاع پر اروا نے ٹھٹک کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ مسز وقار نے مسکرا کر اسے ہاتھ ہلایا تھا۔ سارا، تم فائیہ کے پاس بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اروا نے اسے احمد کی سسٹر کے پاس بٹھا کر خود نیچے آ گئی۔ ہیلو میم، کیسی ہیں آپ؟ مسز وقار عارفین کی کلائنٹ تھی۔ کافی عرصہ عارفین نے ان کے پروجیکٹ پر کام کیا تھا جب یہ اروا سے ہیلو ہائی تھی۔ وہ ذاتی طور پر اروا کو کافی پسند کرتی تھی کیونکہ وہ خاصی محنتی لڑکی تھی۔ آج کل مسٹر عارفین کے ساتھ نظر آ رہی ہیں؟ کیا جاب چھوڑ دی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ احمد صاحب نے مجھے ذاتی طور پر انوائٹ کیا تھا، اس لیے میں اپنے گھر سے اپنی سسٹر کے ساتھ آئی ہوں، اروا نے وضاحت دی۔ ویسے یار، اگر تم کبھی بھی عارفین کی جاب چھوڑو تو اگلی جاب کے لیے مجھے مت بھولنا، میں تمہیں اپنا پی اے رکھ کر خوشی اور ریلیکس فیل کروں گی۔ مسز وقار کی آفر پر اروا کے کان کھڑے ہو گئے، یعنی وہ عارفین کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہے۔ اس سوچنے سے بہت اطمینان بخشا۔ انشاءاللہ مجھے بھی آپ کے ساتھ کام کر کے خوشی ہوگی، اروا نے حامی بھر لی۔ مسز وقار، بزنس میں غداری تو چل جاتی ہے لیکن رشتوں میں ایسا کوئی کام پھوٹ ڈال دیتا ہے۔ آپ میرے ورکرز کی چین توڑ رہی ہیں۔ عارفین نے قریب آتے ہوئے مسز وقار سے خفگی کا اظہار کیا۔ اگر تم اپنے ورکرز کے لیے ایک بہت اچھے باس ثابت ہو رہے ہو تو میری کوشش کے باوجود بھی یہ چین کبھی نہیں ٹوٹے گی، اور اگر تمہارے ورکرز کو تم سے شکایت ہے تو وہ چین توڑنے میں لمحہ بھی نہیں لگائیں گے۔ مسز وقار نے 100% سچ کہا تھا۔ آپ میرے جس ورکر کو توڑ رہی ہیں وہ تو پہلے ہی شکایتوں سے بھرا پڑا ہے۔ عارفین نے مسکرا کر اروا کے چہرے کو نظروں کی زد میں رکھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچھا، وہ کیوں؟ انہوں نے حیرانی اور دلچسپی سے پوچھا تھا۔ یہ تو وہی بتا سکتا ہے جسے شکایت ہے۔ عارفین نے اروا کو جان بوجھ کر اپنی بات میں گھسیٹا تھا۔ کیوں اروا؟ عارفین سچ کہہ رہا ہے کیا؟ تمہیں اس کی جاب سے شکایت ہے کوئی؟ ان کے استفسار پر اروا جذبہ سی ہو گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی ایک ورکر ہمیشہ ایک ہی جگہ کام کرنے کا پابند تو نہیں ہے نا؟ وہ جب چاہے جہاں چاہے جاب کر سکتا ہے۔ اروا نے مسز وقار سے بات کرتے ہوئے عارفین کو بھی سنا دیا تھا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے عارفین ایک بہت اچھا باس ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یقین سے کہا تھا، اور اروا کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ امڑ آئی، اور اس کے تاثرات دیکھ کر عارفین چپ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان لوگوں میں مزید کوئی بحث ہوتی، لڑکے والے رنگ پہنانے کے لیے آ گئے تھے۔ ان کے آتے ہی فنکشن میں رونق آ گئی۔ عارفین کی ملاقات سارا سے بھی ہوئی تھی۔ سارا عارفین سے مل کر ہمیشہ امپریس اور کنفیوز سی ہو جاتی تھی۔ اس کی پرسنالٹی کچھ ایسی باروک تھی کہ بہت سے لوگ بات کرتے کرتے خود ہی گڑبڑا جاتے۔ یہ تو صرف اروا کی خود اعتماد شخصیت تھی جو وہ اس کے سامنے ٹھہر جاتی تھی، ورنہ کئی ایسی لڑکیاں بھی ملتی تھی جو بات بھی نہیں کر پاتی تھی، اور سارا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو چکا تھا۔ 2 بار وہ کنفیوز ہو چکی تھی۔ کیا میں اتنا خوفناک ہوں کہ آپ سے بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے؟ آپ ڈر جاتی ہیں؟ عارفین نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے۔ سارا فوراً گھبرا گئی کہ بولی۔ احمد اور عارفین بیک وقت مسکرائے تھے۔ میں صرف مس اروا حیات کا سر ہوں، آپ مجھے بھائی کہہ کر بلائیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ عارفین نے اسے سر کہنے پر ٹوک دیا، اور اروا نے انتہائی سرد نظروں سے عارفین کو دیکھا جو سارا کے ساتھ بہت اپنائیت اور محبت سے باتیں کر رہا تھا، اور سارا حیران ہو رہی تھی۔ اس کا بے تکلف سا انداز دیکھ کر سارا کا کچھ حوصلہ ہوا تھا، اور پھر تھوڑی بہت گفتگو کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ اگرچہ اروا کو ایسی کوئی بھی بے تکلفی یا اپنائیت ہرگز گوارا نہیں تھی، لیکن وہ اس طرح منع بھی تو نہیں کر سکتی تھی، نہ عارفین کو نہ سارا کو۔ واپسی پہ عارفین انہیں ڈراپ کرنے کی آفر دینے ہی والا تھا جب احمد انصاری کی موم نے احمد کو اجازت دی کہ وہ اروا اور سارا کو خود جا کر ڈراپ کر رہا ہے، اور احمد نے بخوشی ان کا یہ حکم مانا۔ مجبوراً عارفین کو چپ ہونا پڑا، اور اروا بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ انہیں احمد کے ساتھ جانا پڑا تھا۔ امی، کیا بات ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ بھابھی کا سوجا ہوا چہرہ، امی کی پریشان صورت، سارا کی چپ اور بہروز بھائی کا جھکا ہوا سر دیکھ کر اروا کو بے حد گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ جرار آیا تھا، اپنا رشتہ قبول کرنے پر زور دے رہا تھا، لیکن تمہارے بھائی نے انکار کر دیا، جس پہ وہ تمہارے کردار پر کیچڑ اچھالنے لگا، اور پھر دونوں کی بات تو میں تک چلی گئی، اور اس فساد میں تمہاری بھابھی صاحبہ پیش تھی۔ امی نے جیسے ہی وجہ بتائی، اروا کی رنگت زرد پڑ گئی اور جسم میں عجیب سرد لہر دوڑ گئی۔ گویا نوبت وہاں تک پہنچ ہی گئی جہاں تک پہنچنے سے اروا ہمیشہ سے ڈرتی آئی تھی۔
بھائی نے کیا کہا تھا؟ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اروا کا لہجہ لڑکھڑا ہی گیا۔ اس نے تو بس یہی کہا تھا کہ اگر اروا اس رشتے کو پسند نہیں کرتی ہم اس کی شادی ہرگز نہیں کریں گے اور وہ دل سے ہر امید نکال دے۔ مگر جرار تو نہ جانے کب سے بھرا بیٹھا تھا، وہ تو نہ جانے کیا کیا کہنا شروع ہو گیا۔ اس نے ذرا لحاظ نہیں کیا، تبھی بہروز نے اسے گریبان سے پکڑ لیا تھا اور پھر ہم سب نے بیچ بچاؤ کروا دیا۔ بہروز تو تھا ہی بیمار، وہ بھلا کتنا لڑ جھگڑ سکتا تھا، بڑی مشکل سے سنبھالا اسے، اور وہ ذلیل الٹا دھمکیاں دے کر گیا۔ کہتا ہے اب آپ کی بیٹی کے کردار کا کوئی ثبوت لے کر آؤں گا۔ امی اپنی ہی پریشانی میں سب کچھ بتاتی چلی گئی اور اروا کا جسم بے جان ہوتا گیا۔ اس کے پاس کوئی ایسی جائے پناہ نہیں تھی جہاں جا کر وہ ہر پریشانی، ہر خدشے، ہر الزام سے چھپ کر بیٹھ جاتی اور اپنے گھر والوں کے لیے وہی اروا رہتی جیسی وہ اسے سمجھتے اور دیکھتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں کہ کسی کے کردار پہ اگر ایک داغ آ جائے تو رفتہ رفتہ وہ بہت سے داغوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اروا کو اپنا آپ بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا۔ کسی نے اس کے ایک داغ پر انگلی اٹھائی تھی اور یقیناً رفتہ رفتہ اس کے دوسرے داغ بھی ہزاروں انگلیوں کے زد میں آنے والے تھے۔ اس کا کردار اچھالا جانے والا تھا اور وہ آگے بڑھ کر لوگوں کو روک بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ایک حد تک لوگ سچے تھے اور وہ غلط تھی، اور ایک حد تک وہ سچی تھی اور لوگ غلط تھے۔ واٹ اے کنفیوزنگ۔ سر میں یہ جاب چھوڑنا چاہتی ہوں۔ عارفی ٹیبل پر اروا کا ریزائن دیکھ کر چونک گیا، تبھی اسے بلا کر باقاعدہ استفسار کیا اور جواباً اس نے مختصر کہہ کر چہرہ جھکا لیا۔ کیوں اروا؟ وہ بے چین سا ہو کر اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کے پاس کیوں کا کوئی حق نہیں سر۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ سارے حق میرے پاس ہی تو ہیں۔ اروا کیوں انکار کرتی ہو میری ذات سے؟ وہ بے بسی سے بولا۔ جس انسان کے پاس اپنی ذات کا کوئی مان نہ ہو وہ دوسروں کو بھلا کیا دے گا؟ اروا اسی تلخی سے مسکرائی۔ میں تم سے ریزائن کی وجہ پوچھ رہا ہوں، میں کہیں اور جاب کرنے والی ہوں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ کیوں؟ کیا تمہیں یہاں جاب کا اچھا پیکیج نہیں مل رہا؟ کیا کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ عارفی نے فوراً پوچھا۔ صرف جاب کی پرکشش پیکیج ہی کافی نہیں ہوتا ہے سر، عزت کا بھرپور پیکیج بھی ملنا بے حد ضروری ہے۔ مجھے عزت کی ضرورت ہے جو فی الحال آپ کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ اروا کا انداز بہت تھکا تھکا سا اور لہجہ تلخی کی آمیزش لیے ہوئے تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب صرف اتنا سا ہے سر کہ آپ میرے کردار کا داغ بنتے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ یہ داغ پختہ ہو جائے میں آپ سے دور ہٹ جانا چاہتی ہوں۔ بہت عرصہ ہوا میں آپ کے گھر والوں کی کاٹدار نظروں کو سہ رہی ہوں، مگر سر اب میرے گھر والوں کی مجھے اپنی کاٹدار نظروں کا نشانہ بنائے، میں یہ ہرگز نہیں سہ سکتی۔ اب بہت کمزور ہو گئی ہوں، تھک گئی ہوں، اب کچھ سہ نہیں پاؤں گی، مر جاؤں گی اب تو۔ اروا نے آنکھوں کے کنارے تک آئے آنسو بڑی مشکل سے پیچھے دھکیلے تھے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو اروا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عارفین نے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، زندہ ہوں، جی رہی ہوں، اور کیا چاہیے بھلا؟ اس نے عارفین کے ہاتھ کندھوں سے ہٹا دیے تھے۔ کیوں اکیلی پریشانیوں کو بوجھ اٹھا رہی ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ، مجھ سے شیئر کرو، کیا مسئلہ ہے آخر؟ فی الحال تو میرا مسئلہ آپ ہیں اور میں اس مسئلے کو سے دور جانا چاہتی ہوں۔ اس نے عارفین کو سرتا پا دیکھا بے حد تلخ نظروں سے۔ پلیز اروا اپنی ضد چھوڑ دو، مجھے سب کے سامنے فاصلوں کی دیوار گرانے دو، مجھے بتانے دو سب کو کہ اروا حیات اکیلی نہیں۔ عارفین شرازی سرتا پا اس کا اور اس کے ساتھ ہے۔ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں تو لوگ مجھے یہ کیچڑ اچھالنے لگے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے تو یقیناً لوگ سنسار ہی کر دیں گے مجھے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولی۔ اف خدایا میں کیا کروں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ اب میرے ریزائن لیٹر پر سائن کر دے بس۔ وہ ابھی بھی اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی سر یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ اوکے ایز یو وش۔ اس نے فارم کھول کر اس پر سائن کر دی اور اروا اپنی ذات سے ایک بوجھ ہٹنے کا سکون لیے وہاں سے نکل آئی۔ کہ عارفین دے بوجھ بتا دیتے۔ اچھا ایسا کیوں کیا تم نے عارفین؟ اس کی ماں اور اس کی بیوی اتنے اچھے لوگ تھے بیٹا، کیوں ان کی جاب چھوڑ دی؟ امی کو سچ مچ اروا کے فیصلے پر افسوس ہوا۔ امی مسز وقار ان لوگوں سے زیادہ اچھی ہیں اور انشاءاللہ ہمارا وقت بھی اچھا گزرے گا، یہ جاب انہوں نے خود آفر کی تھی۔ لیکن بیٹا لوگوں کی باتوں میں آ کر جذباتی فیصلے کر لینا عقل مندی تو نہیں ہے نا، وہ خبیث جو کہتا ہے اسے کہنے تو تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امی کو رہ کر عارفین جیسا اچھا باس یاد آ رہا تھا جنہوں نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ بس امی جو ہو گیا اچھا ہو گیا، آپ آئندہ کے لیے بہتری کی دعا کریں۔ اروا اب عارفین کے ذکر سے بھی دامن چھڑا رہی تھی، لیکن امی کو بہت دیر تک اس کے جاب چھوڑنے پر افسوس ہوتا رہا۔ ہاں جی اپنے آپ کو پاک صاف دکھانے کے لیے دامن چھاڑنا ہی پڑتا ہے۔ بھابھی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی لیکن باتوں اور نظروں کا مرکز اروا ہی لگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں میری جان، جھوٹ کب تک چھپ سکتا ہے بھلا؟ وہ یا تو جرار سے بات کر رہی تھی یا پھر فون پر بات کرنے کا ناٹک کر رہی تھی، لیکن جو بھی تھا نشانہ بہرحال اروا کی ذات ہی تھی۔ ایک بھابھی نہیں چپ کرائی جاندی، چنڈ مارو رکھ کے دے منہ تے۔
ابھی میں نے آپ کے لیے شربت بنا رکھا ہے، آپ جلدی سے ہاتھ دھو کر آ جاؤ۔ سارا نے بھابھی کی باتوں کے پیش نظر اروا کو وہاں سے اٹھا لیا تھا۔ آ رہی ہوں، وہ اپنے آپ کو حوصلہ دیتی پھر سے ریلیکس ہونے کی کوشش کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ گھر میں عجیب بدمزگی کا عالم تھا، سبھی ایک دوسرے سے خفا خفا اور نظریں چرائے ہوئے پھر رہے تھے، اور اس ساری سچویشن میں اروا اپنے آپ کو ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس چکر کس مصیبت میں پھنسی ہے اور اب اس کا انجام کیا ہوگا، اور انجام سوچ سوچ کے اسے خوف آ رہا تھا، دل ڈوب سا رہا تھا۔ اروا باجی جنہ ڈرو گے اور نہ ہی ڈران گے سارے۔ اچھا زوئیلا کہاں گم ہو سویٹ ہارٹ؟ رابعہ شیرازی سیڑھیوں سے ہی سے پکارتی آ رہی تھی۔ زوئیلا تمہارے لیے گڈ نیوز ہے ڈیئر، وہ اس کے بیڈ روم کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تھی۔ زوئیلا ابھی بھی شاور لے کر نکلی تھی، بالوں کو خشک کرتے کرتے ان کے قریب آ گئی۔ مبارک ہو سویٹ ہارٹ، وہ جادوگرنی عارفین کی جاب چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس نے کہیں اور جاب کر لی ہے، رابعہ شیرازی نے خوشی سے بھرپور لہجے میں بتایا تھا، اور زوئیلا خوشی سے چیخ اٹھی، ریئلی موم، آئی کانٹ بلیو اٹ۔ زوئیلا نے تولیہ پھینک کر رابعہ شیرازی کو کندھوں سے تھام لیا۔ آف کورس ڈیئر، آف کورس۔ وہ دونوں ہی بے پناہ خوش تھی، انہیں صحیح معنوں میں آج اپنی کامیابی کی خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ گویا وہ اپنے پلان میں آج پوری طرح سے کامیاب ہو چکی تھی۔ اب عارفین بھی ان کا تھا اور ہانی بھی ان کا تھا۔ اب بابا جان کے دباؤ میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کے سر پر لٹکنے والی اروا نام کی سولی ہٹ چکی تھی۔ اب انہیں کسی چیز کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ اب عارفین کے پاس زوئیلا کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب کروڑوں کی جائیداد اور بینک بیلنس پر وہ خود کھل کر راج کر سکتی تھی۔ ان کا یہ خدشہ ختم ہو چکا تھا کہ کہیں عارفین زوئیلا کو ڈائیورس نہ دے دے۔ اب وہ آزاد تھیں۔ اوف تھینک گاڈ موم، مجھے تو سچ مچ عارفین کے تیور دیکھ کر ڈر لگنے لگا تھا۔ میں سوچتی تھی اگر اس کمینی نے یہ مطالبہ رکھ دیا کہ زوئیلا کو طلاق دے دو تو پھر میرا کیا بنے گا؟ نام نہاد محبت اور پسند کے آگے وقتی طور پر مرد مجبور ہو ہی جایا کرتے ہیں۔ اگر عارفین بھی مجبور ہو جاتے تو اچھا ہوا وہ ان کی نظروں سے تو دور ہوئی نا۔ زوئیلا زور و شور سے اپنے خیالات کا اظہار کافی جوش سے کر رہی تھی۔ ضروری نہیں جو نظروں سے دور ہو وہ دل سے بھی دور ہو جائے۔ عارفین کی بھاری آواز زوئیلا کے عقب سے ابھری تھی، اور اس کی بات کے مفہوم کو جان کر زوئیلا اور رابعہ شیرازی ایک بار پھر چکرا گئی تھی۔ وہ دونوں پہ ایک سرد اور طنزیہ نظر ڈال کے آگے بڑھ کر اپنا بریف کیس رکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ رابعہ شیرازی اپنے تیکھے لہجے پہ اتر آئی۔ آپ بہت ذہین اور سمجھدار ہیں ماما جان، میرا مطلب سمجھ چکی ہیں۔ عارفین اپنی ٹائی کی نوٹ کھولتے ہوئے بہت ریلیکس انداز میں بولا، لیکن میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ وہ بضد ہوئی۔ تو سن لیں ماما جان، اروا میرے آفس سے گئی ہے، میرے دل سے یا میری زندگی سے تو نہیں گئی۔ یہ بھول ہے آپ کی کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ وہ ہر لمحہ ہر آن میرے سامنے میرے پاس ہے، اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس نے ذرا سا مسکراتے ہوئے دروازے کی سمت اشارہ کیا، اور وہ دروازے کی سمت دیکھ کر تپ گئی تھی، اور رابعہ شیرازی ایک بار پھر اپنا ٹیمپر لوز کر گئی۔ اس گھٹیا بکاؤ لڑکی میں آخر کیا رکھا ہے جو تم ابھی تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے؟ عارفین ملازمہ کے ہاتھوں سے ہانی کو اٹھا کر اس کی سمت پلٹا تھا۔ اس لڑکی میں وہ کچھ ہے جو اس گھر کی دونوں عورتوں میں ہرگز نہیں ہے، اس لیے اس کا پیچھا چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ ہائے ہائے، عارفین اگلا آتی۔ اس نے کھڑے کھڑے دونوں پر وار کیا اور دونوں تل ملا گئی۔ شٹ اپ، اپنی زبان کو لگام دو، تم اپنی ماں کے ساتھ اب یہ لینگویج استعمال کرو گے؟ میری ماں؟ لوگوں کے جذبات کا سودا کرنے والی عورت میری ماں ہے، مجھے افسوس ہے اپنی قسمت پر اور اپنے ہونے پر۔ اس نے نفرت سے سر جھٹکا تھا اور ہانی کو بیڈ پر بٹھا کر خود بھی بیٹھ گیا۔ میں جانتی ہوں تم کس کی زبان بول رہے ہو، تم چند دن پہلے گاؤں گئے تھے اور مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ تمہیں خوب پٹیاں پڑھا کر بھیجیں گے۔ پہلے ایک تھی جادو کرنے والی، اب دوسری بھی مل گئی میرے لیے، تم ایسا کہو گے ہی۔ رابعہ شیرازی اب دوسری ڈگر پر چل نکلی تھی۔ بہت عرصے سے انہوں نے گاؤں والی جادوگرنی کا پیچھا چھوڑ کر شہر والی جادوگرنی اروا کا پیچھا لیا ہوا تھا، لیکن آج وہ دونوں بیک وقت یاد آ گئی۔ لیکن عارفین نے جواباً کچھ بھی نہیں کہا، وہ جھک کر ہانی کو پیار کرنے لگا تھا، اور رابعہ شیرازی اس کی بے نیازی پر دھڑام سے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ اروا کو مسز وقار کی کمپنی میں کام کرتے ہوئے پورے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے سچ مچ اروا کو عارفین کی جاب سے زیادہ اچھا پیکیج دیا تھا۔ وہ حقیقتاً ان کے ساتھ کام کر کے خاصی مطمئن تھی، اور ان کا ہر کام کافی توجہ اور ایمانداری سے سر انجام دے رہی تھی۔ اسے عارفین کی جاب چھوڑنے پر کوئی ملال نہیں تھا، بس اتنا ہوتا تھا کہ رات کو بستر پر لیٹتی تو اپنا وہ دل شدت سے یاد آ جاتا جو عارفین کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ اس دل کی تڑپ، اس دل کی لگن، اس دل کی چاہ جاگ اٹھتی تھی، اور پھر اروا کے لیے بستر بھی کانٹوں بھری سیج بن جاتا۔ اپنی دھڑکنیں مسلسل شور کے سوا اور کچھ نہیں لگتی تھی۔ رات کو اس کی حالت ماہی بیاب کی مانند ہوتی تھی، پھر صبح وہ زندہ انسانوں کی جیسے چلتی پھرتی سب کے لیے متفکر ہوتی نظر آتی۔ گھر اور آفس کی ذمہ داریاں دن بھر کچھ سوچنے ہی کب دیتی تھی بھلا؟ اروا کس سوچ میں گم ہو بھئی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مسز وقار اس کے کیبن میں آئیں تو اروا گمسم دیکھ کر ٹھہر گئی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اوکے، تو پھر اسلام آباد جانے کی تیاری پکی ہے نا؟ آف کورس میڈم، یہ تو میری جاب ہے، جانا تو ہے ہی۔
अरवा ने कंधे उचकाए। ठीक है, फिर तुम इस वक्त घर जाओ और फ्रेश होकर आ जाओ, तब तक हमारी फ़्लाइट का टाइम हो जाएगा। मिसेस वकार खुद भी अपने घर जा रही थी और जाते जाते अरवा को हदायत करना नहीं भूली। ओके मैडम, मैं जा रही हूँ। अरवा को अब ऑफिस की तरफ से पिक एंड ड्रॉप की सहूलत हासिल थी, इसलिए वो आसानी से आती जाती थी। इस्लामाबाद में एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें मिसेस वकार के अलावा मुल्क के कई और नामवर आर्किटेक्चर और बिल्डर्स ग्रुप भी शामिल थे, जिनमें आरफिन शराजी का नाम भी सरफहरिस्त था। लेकिन अरवा ने अपनी बेध्यानी और मसरूफियत में इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि जहाँ वो जा रही है या फिर जहाँ और बहुत से लोग भी होंगे वहाँ आरफिन शराजी भी होगा। शाम 5 बजे वो मिसेस वकार के साथ इस्लामाबाद पहुंची थी। इन लोगों का क़याम एक 5 स्टार होटल में था। कराची और लाहौर से आने वाले वफद का क़याम भी इसी होटल में था। कुछ लोग 3rd फ्लोर पर ठहरे हुए थे, कुछ 2nd फ्लोर पर और कुछ का क़याम ग्राउंड फ्लोर पर था। सबके लिए 2-2 कमरों की बुकिंग थी, एक उनके लिए और एक इनके पीए और सेक्रेटरी वगैरह के लिए। मिसेस वकार के कमरे के बिल्कुल सामने वाला कमरा अरवा के लिए रिजर्व था। इनके खाने पीने का इंतज़ाम भी इसी होटल में रखा गया था। होटल के मैनेजर ने इनका सामान बेडरूम्स में पहुंचा दिया था और इनके कमरों की चाबियां भी सौंप दी थी। वो लोग 1 घंटा रेस्ट करने की गर्ज से अपने अपने कमरों में चले गए। 1 घंटा रेस्ट करने और फ्रेश होने के बाद वो लोग मीटिंग हॉल में पहुंचे थे। वहीं पे इन दोनों का आमना सामना हुआ। मिसेस वकार किसी के साथ बातें करती हुई ऊपर चली गई थी, जबकि अरवा नॉर्मल से अंदाज में सीढ़ियाँ चढ़ती डिज़ाइनर की फ़ाइल देखती ये भी न जान सकी कि कोई इसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगा है। चौंकी तो वो तब जब इसी के हाथ से फिसलने वाला सीडीज़ का एल्बम एक दूसरे हाथ ने बड़ी तेज़ी से थाम लिया था। इस हाथ की मजबूती और कलाई पर बंधी घड़ी अरवा को चौंकाने के लिए चौंका के रख गई। उसने करंट खाकर इसकी शक्ल देखी। आरफिन बहुत तरसी हुई नज़रों से इसे ही देख रहा था। आरफिन की नज़रें बहुत बेताबी से अरवा के एक एक नक्कूश को अपने होंठों से छू रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि वे दोनों एक दूसरे को 2-2.5 माह बाद देख रहे थे, वरना तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का गैप आता था। कैसी हो तुम? आरफिन ने सीडीज़ का एल्बम इसी की सिमत बढ़ाते हुए जिस तिश्ना अंदाज में पूछा। अरवा न चाहते हुए भी इस एहसास को महसूस कर गई। ठीक हूँ। वो इसके हाथ से एल्बम लेकर 2 लफ्ज़ में बात ख़त्म करके वहाँ से चली गई थी और वो वहीं खड़ा रह गया। सर चले? आरफिन की पीए ने करीब आते हुए कहा। वो कहकर आगे बढ़ गया। फिर मीटिंग हॉल में सबका ध्यान दीवार पर ऑन होने वाले प्रोजेक्टर की तरफ था, लेकिन आरफिन की नज़रें मिसेस वकार को मशवरे देती और गाइड करती अरवा हयात की तरफ उठ रही थी। मीटिंग हॉल में अंधेरा था, सिर्फ प्रोजेक्टर की रोशनी फैली हुई थी और बार बार बदलते सीन इस रोशनी को भी बार बार बदल रहे थे। आज की इस 3 घंटे की मीटिंग में कल बहुत से बिल्डर्स ग्रुप का फ़ायदा होने वाला था, क्योंकि इसी मीटिंग के थ्रू इनके नए और मजबूत तरीन पावरफुल कॉन्टैक्ट मिलने वाले थे। 3 घंटे के बाद ये मीटिंग अपने इख्तिताम को पहुंची और अगली मीटिंग कल सुबह 12 बजे के टाइम पर फिक्स की गई। रात के वो लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में वापस पहुंचे थे। सभी लोग सुबह से थके हुए थे, इसलिए जल्दी सो गए। रात 2 बजे का वक्त था। अरवा को सोए हुए तकरीबन 1.5 घंटा हुआ था। वो बेहद गहरी नींद में थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। गहरी नींद की वजह से इसे यह ख्याल भी न रहा कि पहले पूछ ले दस्तक देने वाला कौन है। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सर आप? आरफिन को अपने सामने देखकर अरवा की नींद फक से उड़ गई और आंखें फैल गई थी। हाँ, मैं बहुत देर से अपने आप को रोक रहा था कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं, लेकिन आज इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर दिल चाह रहा कि तुमसे बहुत सी बातें करूं और तुम्हें अपना हाल सुनाऊं। आरफिन अंदर कदम रखते हुए बोला और फिर दरवाज़ा बंद करके अरवा को बाजू से थाम कर सोफे पर आ बैठा। वो हक्का बक्का सी हैरत से गूंग सी होके रह गई। लेकिन सर इस वक्त आप मेरे कमरे में? अरवा के अल्फाज बेरपत से हो गए थे। इस वक्त के अलावा फुर्सत भी तो नहीं है तुम्हारे पास। तुमने मुझसे बात करना छोड़ दिया है, मेरे पास रहना, मेरे सामने आना छोड़ दिया है। खुद भी अकेली होगी और मुझे भी अकेला कर दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अरवा। प्लीज़, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ एहसास करो मेरा और महसूस करो अपने दिल की तड़प को। आरफिन हमेशा अरवा के सामने अपना केस लड़ते लड़ते थक सा जाता था, शायद इसलिए कि इसकी नज़रों में कसूरवार ना होते हुए भी कसूरवार था। मैंने अपने सीने में दिल ही नहीं छोड़ा तो तड़प कैसे महसूस करूं? कैसे समझूं कि आप क्या चाहते हैं और मैं क्या चाहती हूं? वो अपना बाजू छुड़ा के इसके करीब से उठ गई। तुम बस दूसरों की परवाह में ना कुछ करोगी और ना मेरा कुछ होने दोगी। वो आज इससे काफ़ी खफकी भरे शिकवे के ना लहजे में बोल रहा था। मेरा जो कुछ होना था हो चुका। अब मज़ीद कुछ कहने और करने की हिम्मत और हौसला नहीं है मुझ में। लेकिन अरवा, तुम ये भी तो सोचो, तुम अपनी लापरवाही में 3 जिंदगियां नज़रअंदाज कर रही हो। 3 जिंदगियों को अपनी सर्द मोहरी की भेंट चढ़ा रही हो। आरफिन ने इसके करीब आते हुए इसका रुख अपनी सिमत मोड़ा। मैंने आज तक तीसरी ज़िंदगी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अगर कभी सोच लूँ तो फिर किसी और के बारे में हरगिज़ नहीं सोचूंगी। इस तीसरी ज़िंदगी ने ही तो मेरे सीने में दिल की जगह पत्थर रख दिया, मुझे पत्थर बना दिया इसकी तड़प ने।
بات کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اس کی تیسری زندگی کو یاد کرتے ہوئے ہی سوئی تھی، اور اب اسی کا ذکر عارفین کے منہ سے سن کر اس کا دل بھر آیا تھا۔ آنکھوں کے کناروں پہ سسکتے آنسو ایسے بے ساختہ تھے کہ وہ روک بھی نہ پائی۔ اربا، میں تمہاری ہمت، تمہارا حوصلہ بڑھانے کو بات کرتا ہوں، تم ہارے ہوئے لوگوں کی طرح آنسو کو سہارا بنا لیتی ہو۔ عارفین نے اس کے آنسو پہنچے جو قطار در قطار بہتے چلے آ رہے تھے۔ مجھ سے زیادہ ہارا ہوا اور کون ہوگا؟ میں نے ہی تو اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہارا ہے، اپنا دل بیچا ہے، اپنا جسم بیچا ہے، اپنی ذات کا مان بیچا ہے میں ایک بکی ہوئی عورت ذات ہوں۔ وہ اتنے دنوں بعد زخم کریدے جانے پر کچھ بپر سی گئی، اور اس کو سنبھالتے سنبھالتے عارفین نے اسے باہوں میں بھینچ لیا، اور اس کی مضبوط باہوں کے حصار میں وہ ٹوٹ کے روئی تھی۔ اس کے تمام حوصلے اور ہمتیں بھی ٹوٹ کے بکھرے تھے۔ اس کی ہچکیاں عارفین کے سینے میں اتر رہی تھی۔ رات کے اس خاموش پہر وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں بکھرے ایک دوسرے کو سمیٹ رہے تھے۔ جہاں اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، وہیں عارفین کی دھڑکنیں اسے تھپک تھپک کر چپ کروا رہی تھیں۔ اسے دونوں باہوں میں بھرے وہ بار بار اس کی پیشانی کو اپنے ہونٹوں کی حدت بخش رہا تھا۔ عارفین کی انگلیاں اروا کے بالوں کو سہلا رہی تھی، اور کئی بامعنی اور بے نام سے خاموش لفظ ان دونوں کے درمیان گفتگو کا دائرہ کھینچ چکے تھے، اور اس دائرے کے اثر میں یہ بات بہت پیچھے چلی گئی تھی کہ ان کی حد کہاں تک مقرر تھی، اور مقررہ حد سے بڑھنا ان کے لیے ٹھیک بھی تھا یا نہیں۔ عارفین ایسی نیت سے بالکل نہیں آیا تھا، مگر پھر بھی قربت ہی کچھ ایسی بن گئی تھی کہ اروا سے دور نہیں رہ سکا تھا، اور اپنی تنہائی، اپنے دکھ پر روتی اروا اسے روک بھی نہ پائی تھی، اور وہ دونوں قربت کی طویل گہری وادی میں اترتے چلے گئے۔ دل و دماغ اور جسم کے تعلقات ایک ہی روپ، ایک ہی سانچے میں ڈھل چکے تھے۔ یہاں پہ آ کر دماغ اور دل جسم سے انکاری تھا، بلکہ جو کچھ بھی تھا سب ٹھیک تھا، یا پھر وہ یہ کہ وہ حقدار تھے اس کے۔ فجر کی اذان پہ اروا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر آس پاس کے ماحول کو سمجھنا چاہا۔ شاید اسے ماحول کو سمجھنے میں کچھ اور دیر لگتی، مگر قریب سوئے عارفین کے گرم جسم کی حدت اور سانسوں کے ارتعاش نے اسے بہت جلد سب کچھ سمجھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ یکدم اٹھنے لگی، مگر عارفین کا بازو اس کے سینے پر دراز تھا، جب ہی اسے اٹھنے میں ٹائم لگ گیا۔ سر، پلیز مجھے اٹھنے دیں۔ اس نے آہستگی سے اس کا کندھا ہلایا۔ اٹھ جاؤ، وہ ایک بار زور سے اسے باہوں میں بھینچ کر چھوڑتے ہوئے بولا۔ اروا بمشکل اپنے ریشمی گھنے بال سمیٹتی ہوئی بیڈ سے اٹھی تھی اور فوراً ہی باتھ روم میں گھس گئی۔ 15-20 منٹ شاور لینے کے بعد وہ باہر نکلی۔ اس کا ارادہ بال خشک کر کے وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا تھا، اس لیے وہ پہلے بال سمیٹ لینا چاہتی تھی۔ اتنے میں اروا کے موبائل پر فجر کی نماز کے لیے سیٹ الارم بج اٹھا۔ اروا الارم بند کرنے کی غرض سے بیڈ سائڈ کی طرف آئی اور سائڈ ٹیبل پر دھرے موبائل سے الارم آف کر دیا، اور پھر موبائل واپس رکھتے رکھتے اس کی نظر عارفین کے موبائل پر جا پڑی۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے عارفین کا موبائل اٹھا لیا۔ موبائل کے وال پیپر پر ہانی کی خوبصورت معصوم سی تصویر جگمگا رہی تھی۔ اروا کی انگلیاں لرزتے ہوئے اس کے چہرے کو چھونے کی حسرت میں موبائل کی اسکرین کو چھو رہی تھی۔ ہانی، اس کی آواز خرگوشی نما تھی، لیکن لہجے میں بہت کچھ سمٹا ہوا تھا۔ بہت سے لمحے یوں ہی سرک گئے تھے۔ وہ اور بھی کچھ دیر اسے دیکھتی رہتی، لیکن دروازے پہ ہونے والی تیز اور زوردار دستک نے اسے دہلا کر رکھ دیا۔ عارفین کا موبائل اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بجا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اروا کو پریشانی ہوئی، اور اتنی زوردار دستک پہ عارفین کی نیند بھی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اٹھنے لگا، مگر اروا نے اسے روک دیا۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ صورتحال کی سنگینی سمجھتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ میرے کمرے میں عارفین شیرازی کا موجود ہونا کسی ویٹر کو بھی شک و شبہات میں ڈال سکتا ہے، اس لیے اس نے عارفین کو روک کر خود باہر دیکھنے کی کوشش کی۔ اس نے ہال سے جھانک کر دیکھا، سامنے ہوٹل کا ویٹر کھڑا تھا۔ اروا نے مطمئن ہوتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ جی کہیے۔ اس نے اس وقت ویٹر کے آنے پر حیرانی ظاہر کی۔ کہنے ہی تو آیا ہوں میڈم اروا حیات۔ ویٹر کو سائڈ پر دھکیل کر جرار یکدم سامنے آیا۔ اروا جرار کو دیکھ کر چکرا گئی۔ جرار، تم؟ اس سے کچھ بولا ہی نہ گیا، اور جرار کچھ بھی سنے بغیر اروا کو دھکا دے کر اندر گھسیٹتا چلا گیا تھا، اور اس کے پیچھے بہت سے لوگ دندناتے ہوئے اندر آئے۔ عارفین شیرازی اپنی سابقہ پی اے اروا حیات کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ کسی اخبار کے صحافی نے بآواز بلند اپنے اخبار کے لیے جملہ سرخی ترتیب دیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا بےہودگی ہے! عارفین نے یکدم اروا کو اپنے بازو کی اوٹ میں لیتے ہوئے ایک صحافی کے کیمرے کا نشانہ بننے سے بچایا، اور اس صحافی پر کافی گرم ہوا۔ مسٹر شیرازی، رات کے اس پہر آپ مس اروا کے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا پہلے بھی آپ لوگوں میں ایسے ہی تعلقات تھے؟ اگر آپ لوگ ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے تو مس اروا حیات نے آپ کی جاب کیوں چھوڑ دی تھی؟ بہت سے لوگ طرح طرح کے سوال کر رہے تھے، اور
سالوں سے سند کر رکھی عزت میڈیا والوں کی بھینٹ چڑھتے دیکھ اروا کے حواس کھونے لگے۔ جرار نے میڈیا والوں کو بڑھ چڑھ کے جوابات دے رہا تھا، جبکہ اروا اور عارفین اپنا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اروا کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے، وہ یکدم بے ہوش ہو کر دھڑام سے زمین پوس ہو گئی۔ لوگوں کا اتنا ہجوم دیکھ کر یہی لگ رہا تھا جیسے پورا اسلام آباد ایک جگہ جمع ہو گیا، اور لوگوں کے انتہائی بےہودہ کمنٹس سن کر عارفین کا خون کھول اٹھا۔ وہ یکدم دھاڑا تھا، اس کی دھاڑ بہت بلند تھی۔ اس نے بے ہوش پڑی اروا کو اٹھا کر بیڈ پر ڈالتے دل میں ایک فیصلہ کیا اور پھر سب کو خاموش کروا دیا۔ اروا حیات میری بیوی ہے، لہٰذا آپ لوگ اپنی زبان بند رکھیں اور یہاں سے دفع ہو جائیں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کے بولا اور وہاں موجود پورا ہجوم چونک گیا۔ تمام نیوز پیپرز اور نیوز چینلز والوں میں ہلچل مچ گئی اور ان لوگوں کی عزت کو داؤ پر لگانے والا جرار عارفین کے بیان پر ہکا بکا رہ گیا، اور باہر شور کی آواز سن کر آنے والی مسز وقار بھی عارفین کی بات پر حیران ہو گئی۔ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور اپنے کرتوت چھپانے کے لیے نکاح کا بہانہ کر رہے ہیں۔ جرار یکدم تیزی سے سامنے آیا۔ عارفین کا دل چاہا ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر مار دے، لیکن وہ اتنے لوگوں کے سامنے ایسی جذباتی حرکت بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان سب لوگوں کو رفتہ رفتہ پیچھے دھکیلتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا اور ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ وہ لوگ اروا کو گندی نظروں اور بےہودہ باتوں سے زیادہ ٹارچر نہ کریں۔ کوئی بھی شریف لڑکی کسی غیر مرد کے ساتھ اس طرح رنگ رنگلیاں نہیں منا سکتی۔ اروا حیات اگر رات کے اس پہر اگر میرے ساتھ ایک کمرے میں نظر آ رہی تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ میری بیوی ہے۔ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہم جب چاہے جہاں چاہے ایک ساتھ نظر آ سکتے ہیں۔ عارفین نے جرار کو کھانے جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کیا ثبوت ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی ہیں؟ نکاح کب ہوا تھا؟ کیا آپ کے گھر والے اس نکاح کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا اروا حیات کے گھر والوں کو پتہ ہے آپ کا نکاح کس شہر میں ہوا تھا؟ ہر طرف سے سوالوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، اور عارفین ہوٹل کی راہداری میں کھڑا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، صرف اس لیے کہ اروا کے کردار پر بد چلنی اور بد کرداری کا داغ نہ آنے پائے۔ ہمارا نکاح 2 سال پہلے کراچی میں ہوا تھا۔ اس نکاح کے بارے میں میرے گھر والوں کو پتہ ہے، اور ثبوت کے طور پر میں اپنے نکاح نامے کی فوٹو کاپی آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں، جو فی الحال میرے روم میں بریف کیس میں رکھی ہے۔ عارفین کا لہجہ مضبوط، دو ٹوک اور سچا کھرا تھا۔ عارفین شرازی جھوٹ بول رہا ہے، جرار زور سے چیخا۔ یہ اپنے ناجائز تعلقات کو جان بوجھ کر جائز تعلقات کا رنگ دے رہا ہے۔ شٹ اپ! تم اپنی زبان بند رکھو، تم سے بعد میں نپٹوں گا۔ عارفین نے چبا کر کہا اور جرار کو انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ مینیجر صاحب ہٹائیں ان سب کو، ورنہ میں اس ہوٹل کے خلاف کیس کروا دوں گا۔ آپ لوگ دوسروں کی پرائیویسی میں اس طرح انٹرفیئر کرتے ہیں؟ بالآخر وہ ہوٹل کے مینیجر پر چڑھ دوڑا، اور مینیجر سچ مچ اپنے ہوٹل کی ریپوٹیشن خراب ہونے جانے کے ڈر سے دباؤ میں آ گیا اور فوراً ہی سیکیورٹی گارڈ طلب کیے۔ تھوڑی دیر بعد بمشکل وہاں سے ہجوم ہٹایا گیا اور عارفین تیزی سے اندر اروا کے پاس آیا۔ وہ ابھی تک ہوش و خود سے بیگانہ پڑی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی ٹریٹمنٹ کے بعد وہ ہوش میں آئی۔ تب تک رات ڈھل چکی تھی اور دن پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہو چکا تھا، اور ساتھ ہی اروا کے سوئے ہوئے ذہن میں جھماکے ہونے لگے۔ اب کیسی طبیعت ہے اروا؟ مسز وقار نے نرمی سے پوچھا، لیکن اروا عارفین کو سامنے دیکھ کر پھر سے حواس کھونے لگی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اروا کو یوں لگ رہا تھا اگر ایک پل بھی وہ گھر سے دور رہی تو ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ اوکے چلی جانا، لیکن پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی حالت دیکھو۔ پریشان چہرہ اور بھیگی آنکھیں اسے عجیب سا روپ دے رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، بس مجھے گھر جانے دیں، ورنہ بہت کچھ بگڑ جائے گا۔ پلیز میم مجھے گھر پہنچا دیں۔ وہ مسز وقار کے سامنے التجا کر رہی تھی۔ انہوں نے گردن موڑ کر عارفین کو دیکھا۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر اروا کے پاس آ بیٹھا۔ دیکھو اروا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، تم ذرا تحمل سے سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ۔ میں خود تمہارے ساتھ تمہارے گھر جاؤں گا اور تمہارے گھر والوں کو ساری بات تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ تم پلیز حوصلے سے کام لو، اور مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ جو کچھ ہوا ہے آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتی تھی کہ مجھ سے دور رہیں، ورنہ میں بدنام ہو جاؤں گی، لیکن آپ نے کبھی میری بات نہیں سنی۔ آپ نے میری عزت دوسروں کی بھیٹ چڑھا کر ہی دم لیا۔ اب میرے گھر والے کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے میرے بارے میں؟ وہ روتے روتے چیخ اٹھی تھی۔ اروا کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں چلوں گا تمہارے ساتھ۔ عارفین نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا، لیکن اروا نے یکدم اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں کس منہ سے گھر جاؤں گی؟ کوئی میرا اعتبار نہیں کرے گا، کوئی میرا سچ نہیں سنے گا۔ میں سب کی نظروں میں بے اعتبار ہو گئی ہوں، صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ بے حد جذباتی ہو رہی تھی، اور اس کی حالت کے پیش نظر عارفین نے کراچی کے 2 ٹکٹ کنفرم کروا لیے، لیکن اروا اس کے ساتھ جانے کا سن کر مزید وپھر گئی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ دونوں جیسے ہی باہر نکلیں گے میڈیا والے پھر سے مکھیوں کی طرح اکٹھے ہو جائیں گے، لہٰذا وہ ضد کر کے عارفین کی بجائے اکیلی ہی واپس آئی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ جن پہ مان ہو وہی سب سے پہلے مان توڑتے ہیں۔ دفع ہو جو یہاں سے، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ مرے مرے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تھی، لیکن امی نے 2 ہتھڑ مارتے ہوئے اسے صحن سے پیچھے دھکیل دیا۔ امی؟ اروا کو اپنی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مر گئی تمہاری امی، قتل کر دیا تم نے ہم سب کا، زندہ درگور کر دیا ہمیں، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا ہم کو۔ آج جگہ جگہ ہمارے گھر کی باتیں ہو رہی ہیں، خاک ڈالی ہے تم نے میرے مرے ہوئے باپ کی عزت اور نام پہ۔
امی کا ایک ایک لفظ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ امی پلیز پہلے میری بات تو سن لیں، پہلے مجھ سے تو کچھ پوچھ لیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم سے کیا پوچھو؟ یہی کہ تو اتنا عرصہ اس شخص کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی، ہمیں دھوکہ دیتی رہی، اپنی حرام کی کمائی ہماری رگوں میں اتارتی رہی، ایک شادی شدہ مرد کی۔ پلیز امی پلیز، اللہ کے لیے ایسا کچھ مت کہیں، پہلے میری بات تو سن لیں پلیز امی، ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ اچھا ابھی بھی ہم ہی سمجھ رہے ہیں، گویا ہمارا ہی قصور ہے۔ واہ کتنی دیدہ دلیری ہے میڈم کی۔ سمینا بھابی لپک کے میدان میں آئی۔ بھابی پلیز، میرا کسی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے، ہمارا نکاح ہوا تھا، ہم نے شادی کی تھی۔ اروا کی صفائی دینے پر سمینا بھابی تمسخرانہ انداز میں کہکا لگا کے ہنسی۔ یعنی چوری چوری نکاح بھی کر لیا اور ہمیں بتایا بھی نہیں، لگتا ہے بڑی جلدی تھی تمہیں شادی کی۔ انہوں نے مزید طنز کے تیر چھوڑے تھے۔ اروا چپ سی ہو گئی۔ خود نیک پاک باز بی بی دوسروں کے شوہروں کے ساتھ زنا کا کھیل کھیلتی پھر رہی ہے اور الزام دے رہی تھی میرے بھائی کو۔ اگر اتنا ہی شوق کسی کے ساتھ ہوٹلوں میں گل چھڑے اڑانے کا تو جرار کو بتا دیتی، وہ آئے روز تمہیں ساتھ لیے پھرتا۔ ویسے کتنے عرصے سے دل بہلا رہی ہو عارفین شیرازی کا؟ بھابی کے تیز نوکیلے جملے نے اس کا کلیجہ چھلنی کر ڈالا تھا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ماں کی سمت دیکھا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی بے غیرت اولاد پہ جس نے پورے خاندان کا منہ کالا کر دیا۔ امی کہہ کے رخ موڑ گئی۔ پلیز امی ایک بار یہ تو دیکھ لیں کہ میرا قصور کہاں ہے۔ وہ لپک کے ماں کے سامنے آئی۔ ہٹ جاؤ میری نظروں سے۔ انہوں نے یکدم پورے زور سے تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ بھابی کے سینے میں پھوار برسی تھی۔ سمینا، سارا اسے کہو ہمارے گھر سے اپنا گندا گلیز وجود لے کر نکل جائے۔ امی آخری بار صفاقی سے کہتی ہوئی اندر کمرے میں بند ہو گئی۔ اروا نے سب سے مایوس ہو کر آخری بار بہروز بھائی کے کندھے کا سہارا لیا۔ بھائی آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ تو مجھ سے منہ نہ موڑیں، آپ تو مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہیں نا بھائی، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھ پر شک نہ کریں، میں بدچلن بد کردار نہیں ہوں، میں نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ عارفین شیرازی میرا شوہر ہے، نکاح کیا ہے اس نے مجھ سے۔ وہ روتے ہوئے ان کا کندھا پکڑے کہہ رہی تھی، کاش یہ سب سننے سے پہلے میں مر جاتا، کاش میں اس وقت ہی مر گیا ہوتا جب موت میرے سر پر لٹک رہی تھی، میں یہ دن دیکھنے کے لیے کیوں زندہ بچ گیا۔ بہروز بھائی اروا کا ہاتھ کندھے سے ہٹاتے ہوئے رو پڑے تھے اور اروا ان کی بات سن کر ساخت ہو گئی تھی۔ اس کی ساری امیدیں پانی میں بہہ گئی تھی، اس کے سارے مان شیشے کی طرح ٹوٹ گئے تھے، اس کا سارا یقین ریت کی مانند بکھر گیا تھا۔ وہ اتنے سارے اپنوں میں تنہا رہ گئی تھی، وہ اپنے ہی گھر میں اجنبیوں کی طرح کھڑی تھی۔ اس کے بھائی نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا۔ اس کی بہن اس سے دور خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ اس کی ماں اس سے منہ پھیر کر اندر چلی گئی اور اس کی بھابھی سے دھکا دے کر گھر سے نکالنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اب اتنا کچھ ہونے اور اتنا کچھ سننے کے بعد اس گھر میں اس کے لیے کیا بچا تھا؟ نفرت، حقارت اور بےرحمی۔ کیا وہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اس گھر میں رہ سکتی تھی؟ ان لوگوں کے ساتھ پہلے کی طرح جی سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ کیا وقت کبھی لوٹ کے نہیں آتا، اسی طرح کسی کی نظروں سے گرنے والا گر کر سنبھل نہیں پاتا۔ سو اروا حیات بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، بلکہ اگر وہ رہنا چاہتی بھی تو اسے اس گھر میں کوئی بھی رکھنے پہ آمادہ نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا اسے یہ گھر چھوڑنا ہی تھا اور اس نے یہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ وہ چپکے سے سسکیاں بھرتی، پلٹ پلٹ کر اپنے گھر کو اور گھر کے مکینوں کو دیکھتی، اس آس پر دہلیز پار کر گئی کہ شاید اسے کوئی روک لے، شاید اس کا کوئی اپنا اس کا احساس کر بیٹھے، مگر اس کی آس بھی اسی طرح ٹوٹی جیسے اس کا مان ٹوٹا تھا۔ نہ کسی نے اسے پکارا، نہ کسی نے اسے روکا، تو بہت خاموشی سے اپنے گھر اور گلی سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ نہ جانے وہ کب سے پیدل چل رہی تھی اور نہ جانے کب سے اس کا راستہ، اس کی مسافتیں طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک قدم بڑھتی تھی اور 10 قدم پیچھے سرک جانے کا احساس ہوتا۔ دکھ، بے بسی، تنہائی اور اذیت کے رنگ میں ڈھلی شام گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کائنات کے کتنے ہی پگ پھیر اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے تھے اور ایک وہ تھی جو گھر سے ہی دور جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی تھی یہ بھی تو کسی خود بھی پتہ نہیں تھا، بس قدم اٹھ رہے تھے اور وہ چل رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ کہاں پہنچی اسے خود اندازہ نہ ہو سکا، لیکن چوکیدار اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ سوری میم، صاحب تو گھر پہ نہیں ہے۔ اسے عارفین کے در پر دستک دینا بھی نصیب نہیں ہوا۔ کب آئیں گے؟ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ سوال پوچھتی، بس سوالیہ نظروں سے دیکھ پائی تھی اور چوکیدار کا جواب سن کر مزید بے بس ہو گئی۔ کچھ پتہ نہیں میم کب آئیں گے، میرا تو خیال ہے کام ختم کر کے ہی آئیں گے۔ آپ کا جو کام ہے بتاؤ، میں بتا دوں گا صاحب کو۔ چوکیدار نے کافی عزت سے کہا۔ نہیں، کوئی کام نہیں ہے مجھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی دوپٹے سے چہرہ پوچھتی واپس مڑی۔ اتنے میں بے حد قریب سے گاڑی کے ٹائر چڑچڑائے۔ اوہ، مس اروا حیات آئی ہیں۔ زوئیلا اور رابعہ شیرازی اسے دیکھتے ہی گاڑی سے اتر آئی تھی۔ اروا کے قدم ٹھٹک گئے تھے، یعنی ابھی اور اذیت کا بوجھ سہارنا تھا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ رابعہ شیرازی گرائی تھی۔ میں ایک بار سر سے ملنا چاہتی ہوں۔ اروا میں اتنی سخت نہیں تھی کہ ان لوگوں کی بمباری کا سامنا پھر مقابلہ کر پاتی۔ بے غیرت لڑکی، تمہیں اتنی بھی شرم نہیں کہ جس شخص کے ساتھ پورے میڈیا کے سامنے رنگے ہاتھوں رنگ رلیاں مناتی اور منہ کالا کرتی ہوئی پکڑی گئی ہو؟ کم از کم 1-2 دن اس شخص سے دور رہو، نہ جانے کس بغیرت خاندان سے ہو۔ کیا تمہارے بھائی نے تمہیں حرام کرنے کے لیے پھر سے آزاد چھوڑ دیا؟ تمہاری اس شریف عزت دار ماں نے بھی تمہیں عزت اور غیرت کا درس نہیں دیا؟
کنگال خاندان کی بکاؤ لڑکی، آخر پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی میرے بیٹے کا؟ اتنا کچھ پہلے لوٹ چکی ہو، اب کیا باقی ہے؟ عارفین کے ساتھ ہوٹل میں رات گزارنے کا کتنا معاوضہ لیا تھا کل رات؟ اگر اور پیسے کی ضرورت ہے تو آج کی رات ہمارے اس چوکیدار یا ڈرائیور کے ساتھ گزار لینا، پیسے میں دے دوں گی، تمہارا بھی کام بن جائے گا اور ان بیچاروں کا بھی، وہ بھی چھڑے چھاڑ گھوم رہے ہیں۔ عروہ پتھر کا بت تھی اور رابعہ شیرازی شعلے اگلتی آگ کی بھٹی بنی ہوئی تھی۔ وہ 100 غلیظ الفاظ بول چکی تھی اور وہ ایک گہری قیامت خیز چپ لیے کھڑی تھی۔ آج تو میں تمہیں نظر انداز کر رہی ہوں، مگر آئندہ تم شیرازی ہاؤس کے آس پاس بھی نظر آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ منحوس نے اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بدنام کر کے رکھ دیا، لوگوں کی طرح طرح کے سوالوں کے جواب دینا پڑ رہے ہیں۔ وہ بکتی جھکتی ہوئی پھر سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور چوکیدار نے ان کے اندر جانے کے لیے گیٹ کھول دیا اور عروہ کسی روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی روڈ پر آ گئی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں کو گھسیٹتی بہت ہی آہستہ روی سے چل رہی تھی، لیکن اتنا سب کچھ سہنے کے بعد وہ بھلا اور کتنا چل سکتی تھی؟ اتنی تذلیل، اتنی حد تک، اور اپنا دکھ سوچتے ہوئے وہ بری طرح چکرا گئی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر سڑک کے بیچوں بیچ آ گری تھی اور انتہائی قریب آ جانے والی گاڑی کے بمشکل بریک لگے تھے اور پھر اس گاڑی سے ایک بے حد معزز اور پردہ دار خاتون بڑی تیزی سے باہر نکلی، جنہوں نے عروہ کا سر قریب بیٹھتے ہوئے اپنی گود میں رکھ لیا، لیکن اس کا جسم بے جان سا ہو رہا تھا، لہٰذا اپنے ڈرائیور اور اپنی خاص ملازمہ کی مدد سے اسے گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئی۔ اور کچھ دور ہی عارفین اپنے گھر کے گیٹ کے سامنے ہارن دے رہا تھا۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو فوراً ہی گاڑی اندر لے گیا، یہ جانے بغیر کہ باہر کچھ فاصلے پر عروہ کو سڑک پر بے ہوش چھوڑ آیا ہے اور اسے کون کہاں لے کر گیا یہ بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ بہت دیر بعد ہوش میں آئی، لیکن ہوش میں آنے کے بعد وہ نہ جانے کتنی دیر خاموش پڑی یکٹک ہسپتال کی چھت کو دیکھے جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساکت نظروں سے آنسوؤں کا پانی بہتا رہا۔ رخسار بھیگے ہوئے تھے، پلکیں جڑی ہوئی تھیں، ہونٹ خاموش تھے اور زبان گونگ تھی، لیکن پھر بھی آنکھوں کا پانی ایسے جھیل بنا رہا تھا جس میں عروہ کے دکھ اس کی کمائی کی صاف شفاف منظر کی طرح نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، تم اتنی دیر سے روئے جا رہی ہو؟ کیا کوئی نقصان ہو گیا تمہارا؟ وہ خاتون بلا کر خود ہی اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ میرا نقصان؟ اس نے اس لفظ کو دہراتے ہوئے اپنے دل میں جھانکا تھا جو پہلے ہی نقصان زدہ بیٹھا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا، جو خالی، بالکل خالی تھا، بالکل خالی، خالی ہاتھ، خالی دامن، خالی دل اور خالی ذہن۔ نقصان کی دیواریں اس کے آس پاس سربلند کھڑی تھیں اور وہ نقصان میں بال بال ڈوبا ہوا تھا۔ بولو نا بیٹا، کیا بات ہے، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے دوبارہ پوچھتے ہوئے عروہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی پیشانی پر آئے بال پیچھے ہٹائے۔ کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ عروہ زیر لب بڑبڑائی تھی اور سوچ کے ساتھ ساتھ احساسات بھی بہت پیچھے چلے گئے۔ زبان سے وہ کچھ نہیں بول پائی، مگر ایک روانی سے بہتے آنسو خود ان کی داستان بنے ہوئے تھے۔ عروہ کا نقصان ایسا تھا جو کسی کو سنا بھی نہیں سکتی تھی، بس سوچ سوچ کر خود رو سکتی تھی، تڑپ سکتی تھی، لیکن بیان نہیں کر سکتی تھی۔ سر میں رت میں ڈھول تاشوں میں بٹ گئے، ہم جیسے لوگ کھیل تماشوں میں بٹ گئے، پھول سے چوٹ کھائی تو پتھر بنے جمیل، پتھر بنے تو سنگ تراشوں میں بٹ گئے۔ جی تو اب پاسٹ سٹارٹ ہونے لگا ہے، دیکھتے ہیں کہ عروہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، کس نے عروہ کو عارفین سے شادی کرنے پہ فورس کیا، کیا حالات تھے۔ اچھا بھائی پلیز 5 منٹ، میں بس کاف لے لوں۔ بہروز بھائی کو بائک سٹارٹ کرتے دیکھ کر عروہ تیزی سے چائے کا کپ رکھ کر اندر کو بھاگی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ بہروز بھائی کو دروازے میں کھڑے ہو کر انتظار کرنے سے کتنی چڑ اور کتنی کوفت ہوتی ہے۔ جلدی کرو عروہ، وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ فوراً ہی باہر نکل آئی تھی۔ امی نے دعاؤں کے ساتھ سے رخصت کیا۔ عروہ کے بیٹھتے ہی انہوں نے بائک آگے بڑھا دی۔ پتہ نہیں بی بی کا یہ پڑھنا پڑھانا کب تک جاری رہے گا؟ بھابھی منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی سونیا کو فیڈر پلانے لگی۔ دیکھو سمینا، صبح صبح ان کے گھر سے نکلتے شروع نہ ہو جایا کرو، اپنے بھائی اپنے ماں جائی کی کمائی پر پڑ رہی ہے، تمہارے یا تمہارے گھر والوں کی کمائی پر نہیں۔ امی نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا تھا کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ روایتی ساس جیسا سلوک کرے، لیکن ان کی بہو نہ جانے کیوں روایتی بہو بننے کے چکروں میں ہی رہتی تھی۔ میرے شوہر کی کمائی تو ہے نا، وہ تنک کے بولی۔ تمہارا شوہر بعد میں، پہلے وہ ان کا بھائی ہے، امی نے بھی برجستہ جواب دیا۔ بھائی ہے تو کیا اپنے بچوں کا باپ نہیں ہے؟ کل سے کہہ رہی ہوں سونیا کا نیا فیڈر اور پیمپر لانے ہیں، لیکن انہیں خبر ہی نہیں۔ ابھی کوئی بہن کہہ دے کہ مجھے فلاں کتاب چاہیے، مجھے فلاں فیس دینی ہے، تو فوراً اس چیز کے پیچھے لگ جائیں گے۔ سمینا کیوں ذرا ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے کے بہانے ڈھونڈتی ہو؟ تم نے اسے کل ان چیزوں کو کہا تھا اور مجھے پتہ ہے آج وہ واپسی پہ یہ سب کچھ لے آئے گا۔ امی نے غصہ چھوڑ کر افسوس بھرے انداز میں کہا، لیکن سمینا بھابھی کوئی بھی نوٹس لیے بغیر اندر چلی گئی۔ بھائی صاحب جی، آپ کے بابا جان آئے ہیں، نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ عارفین گہری پرسکون نیند سو رہا تھا جب ملازمہ کے دستک دے کر جگانے پر فوراً اٹھ گیا۔ آج سنڈے ہے، بابا جان نے اپنے آنے کا بتایا بھی تھا، لیکن پھر بھی یاد نہیں رہا۔ وہ ملازمہ کی موجودگی میں بڑبڑاتا ہوا اپنے آپ کو سرزنش کرتا باتھ روم میں گھس گیا۔ ملازمہ پلٹ کر واپس سے نیچے چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عجلت میں تیار ہو کر نیچے آ گیا تھا۔ بابا جان لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ السلام علیکم بابا جان، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے بڑے جاندار سے انداز میں سلام کیا۔ والسلام بیٹا، آؤ آؤ، ڈسٹرب تو نہیں کیا ہم نے؟
وہ اخبار رول کر کے ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے بہت محبت پاش لہجے میں بولے تھے۔ ارے نہیں بابا جان، ڈسٹربنس کیسی؟ مجھے پتا تھا آج آپ آنے والے ہیں، لیکن کل کام کے دوران کچھ تھکن ہو گئی، اس لیے گہری نیند آئی تھی اور صبح اٹھنے کا ہوش ہی نہیں رہا۔ وہ بابا جان سے مل کر ان کے برابر ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں یار، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یار بیوی کے ہوتے ہوئے نا بندے کو تھکن ہو سکتی ہے اور نہ گہری نیند آ سکتی ہے۔ بابا جان نے شاید پہلی بار اس کے ساتھ ایسا زو مانی مذاق کیا تھا، جس کو سمجھ کر عارفین یکدم کہکا لگا کے ہنسا۔ اوہ گریٹ بابا جان، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بیوی آپ کے پاس ہو۔ کیوں، کہاں ہے زویلا؟ بابا جان نے چونک کر پوچھا۔ اس کے چچا جان کزن کی شادی ہے، وہ مما کے ساتھ اسلام آباد گئی ہے۔ عارفین نے کندھے اچکائے، کیونکہ وہ کبھی کسی اور طرح کی باریکیوں میں نہیں گیا تھا، یا پھر زویلا جو تھی جیسی ہے وہ اسے ویسے ہی دیکھتا تھا، کچھ کھوجنے اور پرکھنے کے بارے میں سوچا ہی نہ تھا۔ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا عارفین؟ اب کی بار بابا جان کا لہجہ کچھ دھیما اور ٹھہرا ہوا تھا، اور لہجے میں ایک حسرت بسی تھی۔ تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں۔ عارفین نے بھی کچھ ٹھہر کر ہی جواب دیا، کیونکہ وہ ان کا سوال کا مفہوم سمجھ چکا تھا۔ عارفین، تم جوان ہو، تم دنیا کے ہنگاموں میں مصروف ہو، تم جاننے والوں اور ملنے والوں میں گم ہو، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا جب تم جوان نہیں رہو گے، جب دنیا کے ہنگاموں سے بیزار ہو جاؤ گے، جب ملنے ملانے والے آنکھیں پھیر لیں گے، تب تمہیں صرف ایک چیز کی کمی کا احساس ہوگا، اولاد کا۔ اولاد انسان کا سرمایہ ہوتی ہے، پوری زندگی کی جمع پونجی، اور تم جانتے ہو انسان کا سرمایہ پھر جمع پونجی مشکل وقت میں ہی کام آتی ہے، اور اگر کام نہ بھی آئے دل کو تو سکون دے ہی سکتی ہے نا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو چیز اہم ہے کہ تمہاری اولاد تمہارا نام زندہ رکھتی ہے، تمہاری نسل قائم رکھتی ہے۔ بیٹا، میری اولاد میرا بیٹا نہیں بن سکا، لیکن مجھے اپنی جمع پونجی پہ ابھی بھی بڑا مان ہے۔ مجھے پتا ہے وہ نہیں تو تم تو ہو، تم تو میرے ہی بنو گے نا، اور تمہارے حوالے سے بس یہی خواہش ہے کہ تم جلد سے جلد صاحب اولاد ہو جاؤ۔ بیٹا، اللہ کے لیے اپنا نہیں تو ہمارا ہی کچھ خیال کر لو۔ ہم اپنے ویران گلشن میں بہار چاہتے ہیں، اور اس بہار کی بنیاد تم رکھ سکتے ہو، صرف تم۔ بیٹا، ہم زندگی میں بہت سے دھچکے سہ چکے ہیں، اب کچھ اور سہنے کی ہمت اور سکت نہیں ہے۔ تمہاری بیوی آج کل کی ماڈرن بیوی ہے، وہ کبھی بھی خود سے اس چیز کی کمی کا اظہار کرے گی نہ ہی احساس کرے گی۔ ہماری خوشیوں اور اپنی نسل اور نام کے متعلق تمہیں خود سوچنا ہوگا۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کا کسی ماہر لیڈی ڈاکٹر سے علاج کرواؤ، اور اگر ٹھیک ہے تو اسے اس چیز کی طرف مائل کرو۔ بابا جان اور بی بی جان اکثر اپنی یہ خواہش ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کرتے تھے، لیکن عارفین نے کبھی خاص طور پر اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیا۔ لیکن اب اسے کچھ عرصے سے سچ مچ ان کی خواہش، ان کی بات کا احساس ذرا گہرائی سے ہونے لگا تھا، اور اس نے زویلا سے ذکر بھی کیا تھا، مگر زویلا نے بات ٹال دی، اور زویلا اکثر بے حد اہم کام بھی اگنور کر جاتی تھی، صرف اپنی خالہ رابعہ شیرازی کی شے پر، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میرے اچھے برے کی پشت پناہی کرنے کے لیے وہ موجود ہیں۔ جی بابا جان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کی اور میری خواہش پوری کرے اور ہماری دعا قبول کرے۔ عارفین نے انہیں تسلی دی تھی، اور وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہارا نام و نشان سلامت رکھے، آباد رکھے۔ انہوں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی تھی۔ خیر، آپ سنائیں، لنچ میں کیا دیں گے؟ عارفین نے ٹائم دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آج ہم دادا پوتا باہر لنچ باہر کریں گے، بابا جان نے خوشگوار موڈ میں کہا تھا۔ اوہ، لگتا ہے آج بی بی جان نے بہت اچھے موڈ میں رخصت کیا تھا آپ کو، اس نے چھیڑا تھا ان کو۔ جواباً وہ کہکا لگا کے ہنستے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور عارفین بھی ان کے ساتھ ہی باہر آ گیا تھا۔ بی بی جان اور مہرونسا آنٹی کیسی ہیں؟ اس نے گاڑی نکالتے ہوئے سب کا حال چال پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، تمہاری بی بی جان تو ٹھیک ہے، لیکن مہرونسا بہت دنوں سے بیمار ہے، پہلے بخار ہو گیا، پھر کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے اس کا بی پی لو رہنے لگا ہے، اور بیچاری کی دونوں بچیاں ماں کے لیے بے حد پریشان ہیں، اللہ ان کے بھی نیک نصیب کرے۔ مہرونسا بیٹیوں کی طرف سے بھی بہت فکر مند رہتی ہے، ہم نے بہت کوشش کی تھی، لیکن بابا جان ادھوری بات چھوڑتے ہوئے چپ سے ہو گئے، اور عارفین بھی خاموش ہو گیا۔ وہ بھی کچھ نہ کہہ سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بابا جان کی خواہش کیا تھی۔ وہ شروع سے ہی عارفین کی شادی مہرونسا کی بیٹی سے کرنا چاہتے تھے، لیکن رابعہ شیرازی کو مہرونسا کی بیٹی کا سن کر آگ لگ گئی تھی۔ انہوں نے عارفین کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے پوچھے بغیر شادی کی حامی نہ بھرے۔ اس کی شادی اس کی خالہ جات کزن زویلا کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ زویلا اچھی تھی، خوبصورت تھی، ماڈرن اور پڑھی لکھی تھی، لیکن اس سب کے باوجود ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ کوئی ہلچل مچانے والا، کوئی بے چین کرنے والا جذبہ نہیں تھا۔ وہ صرف کزن تھے، اور کزن سے آگے کچھ نہیں تھے، لیکن رابعہ شیرازی انہیں کزن کے رشتے سے بہت آگے لے آئی تھی۔ انہوں نے عارفین سے اور بابا جان سے کچھ بھی پوچھے بغیر ان کی انگیجمنٹ کا اعلان کر دیا، اور وہ لوگ بس دیکھتے رہ گئے۔ مہمانوں کو بھی انوائٹ کیا جا چکا تھا، لہٰذا عارفین کے اعتراض کرنے کے یا کچھ کہنے کے تمام چانسز ختم ہو چکے تھے۔ البتہ بابا جان اور رابعہ شیرازی آپس میں خوب گرم ہوئے۔ ہمارے پوتے کی شادی تم ہم سے پوچھے بغیر، ہم سے اجازت لیے بغیر کیسے کر سکتی ہو؟ بابا جان کی آواز غصے سے لرز رہی تھی، اور آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ وہ آپ کا پوتا ہی نہیں، میرا بیٹا بھی ہے، میں اس کی شادی زندگی کے حوالے سے جو چاہے طے کر سکتی ہوں۔ رابعہ شیرازی کا لہجہ بھی کافی گرمی لیے ہوئے تھا، آواز بہت بلند تھی۔ کس چیز کے بلبوتے پر ایسا کر سکتی ہو؟ اگر ہم چاہیں تو ابھی کھڑے کھڑے تمہیں تمہاری اوقات دکھا سکتے ہیں۔ تم اگر ابھی تک ہماری بہو کے نام سے پہچانی جا رہی ہو تو صرف اس کی وجہ سے
हमें अपने पोते की वजह से तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ा। हम सिर्फ अपने बेटे की औलाद की खातिर तुम्हें झेल रहे हैं, वरना तुमने कौन सा सुकून दिया था हमारे बेटे को जो तुम हमें दोगी। बाबा जान जाने कब से भरे बैठे थे, फ़ौरन गुस्से में सब कुछ कह गए। राबी शिराजी पल भर में ठिठकी, लेकिन पल में संभल भी गई थी। आपका बेटा कहीं मर खप गया है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, और आप मुझे झेलने का एहसान मत करें। मैं आज भी ये घर छोड़कर जा सकती हूँ। आप अपना पोता अपने पास रखें। राबिया शिराजी हमेशा जैसे इमोशनल हथियारों पर उतर आई थी, और आरफिन घबरा गया। वो बचपन से बाप की गुमनामी का सदमा सहता आ रहा था, अब माँ की नाराज़गी नहीं सह सकता था। लिहाजा बाबा जान को ठंडा करने के बाद राबिया शिराजी को जाने से रोका था। चूँकि मेहमान वगैरह इनवाइटेड थे, सारी तैयारी मुकम्मल थी, इसलिए बाबा जान की खफगी के बावजूद इंगेजमेंट हो गई और 3 माह बाद शादी का ऐलान भी कर दिया गया। राबिया शिराजी ने शादी और एंगेजमेंट में सबको इनवाइट किया था, सिवाय मेहरुनिसा के। मेहरुनिसा राबिया शिराजी के सीने में गोली की तरह लगती थी। इनका नाम ही राबिया शिराजी को आग लगा के रख जाता था। हालांकि मेहरुनिसा ने कभी इसके बारे में बुरा नहीं सोचा था। वो हमेशा इन्हें राबिया बाजी या फिर राबिया बहन ही कह के बुलाती थी, लेकिन राबिया बहन हर लम्हे अंगारे चबाए रखती थी, और वो दोनों की शख्सियत का मुवाजना करते करते आरफीन पर इदराक हुआ था कि मेहरुनिसा आंटी के सामने इसकी माँ कुछ भी नहीं है। कहाँ खोए हो पुत्र जी, हम होटल आ चुके हैं। बाबा जान ने आरफीन को किसी सोच में महव देखकर मुतवज्जा किया। जी बाबा जान आइए। वो चौंकते हुए फ़ौरन ही हवासों में लौट आया था, और बाबा जान के साथ लंच करते हुए बातों के दौरान इसे ये भी याद ना रहा कि वो थोड़ी देर पहले क्या कुछ सोच रहा था। बहरोज़ तुमसे बात करना थी बेटा। बहरोज़ भाई नहाकर बाहर निकले तो अम्मी ने इन्हें पास बुला लिया था। जी अम्मी कहिए, क्या बात करना थी। वो अपनी कमीज़ के बटन बंद करते हुए अम्मी के करीब ही बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गए। वो युसरा के ससुराल वाले शादी करना चाह रहे हैं। निकाह तो पहले हो चुका है, इसलिए हम ज़्यादा इनकार भी नहीं कर सकते, बुरा लगेगा इस तरह। अम्मी शशोपंज में मुब्तला थी, लेकिन बहरोज़ भाई रिलैक्स ही थे। इनकार करना भी क्यों है अम्मी, हम अभी से शादी की तैयारियां शुरू कर लेते हैं। लेकिन बेटा शादी के लिए इतनी रकम, वो जिस चीज़ के लिए फ़िक्रमंद थी उन्होंने कह ही दिया था। इन्हें पता था कि इनका बेटा सिर्फ एक ही बेटा है, और इस पर पूरे घर के साथ साथ 3 बहनों का भी बोझ है, और अब तो बहनों के साथ इसकी अपनी बेटी भी इसकी जिम्मेदारियों में इजाफा कर चुकी थी। अम्मी सब कुछ भूल कर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखे, वो सब अच्छा करेगा। आप रकम की फ़िक्र ना करें, मैं काफ़ी अरसे से युसरा के लिए कुछ ना कुछ बचा रहा था। कल ही आपको बैंक से वो रकम ला दूंगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने बॉस से कुछ रकम एडवांस ले लूँगा। युसरा के फ़र्ज से फारिग हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह अरवा के लिए सोचना शुरू कर दूंगा। बारी बारी सबको इनका लिखा मिल ही जाएगा। बहरोज़ भाई ने अम्मी की परेशानी बैठे बैठे हल कर दी। उन्होंने बेख्तियार अपने इतने अच्छे, सादतमंद और समझदार बेटे का माथा चूम लिया, और फिर अगले ही रोज़ उन्होंने रकम लाकर माँ के हाथ में रख दी। शादी के लिए छोटे मोटे जहेज़ और ज़रूरी अशिया की शॉपिंग शुरू हो गई। युसरा तो शर्माई शर्माई रहती, अलबत्ता अरवा और सारा खूब इंजॉय कर रही थी। उन्होंने रफ्ता रफ्ता सब कुछ कंप्लीट कर लिया, बस अपनी शॉपिंग रह गई थी, और वो भी इसलिए रह गई क्योंकि वो लोग फुर्सत से ये काम करना चाहती थी। मैं फ़िलहाल बच्चे नहीं चाहती। आरफीन ने पहली बार इस चीज़ का वाज़ेह इज़हार किया, लेकिन ज़ोयला ने फ़ौरन इनकार थमा दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ। हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं ज़ोयला, और कितना इंतज़ार करूँ। क्या तुम्हें खुद की कमी का एहसास नहीं होता। आरफिन ज़ोयला के सामने आ खड़ा हुआ। कमी कैसी आरफिन, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो, मगन हो, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, फिर कमी किस चीज़ की हुई भला। ये बच्चों के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है, अभी से क्यों अपना इतना खूबसूरत फिगर ख़राब कर लूँ। ज़ोयला ने अपने सरापे को देखते हुए कहा। तुम्हें फिगर ख़राब होने की फ़िक्र है, लेकिन हमारी ज़िंदगी ख़राब होने की फ़िक्र नहीं है। औलाद इंसान के लिए नाम होती है, निशान होती है, आइंदा की नस्ल और अपने दिल के लिए सुकून होती है। कहते हैं औरत माँ बनने के बाद ही मुकम्मल औरत बनती है। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी ज़ात भी मुकम्मल हो। आरफीन आज दलाइल से पेश आ रहा था। ये बस दकियानूसी बातें, मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। आजकल के दौर में कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, बस इंसान की अपनी ज़ात भी अपने लिए काफ़ी है। ज़ोयला की बात पर आरफिन चंद लम्हे चुपचाप इसे देख रहा। मैं डॉक्टर फ़ायज़ा से कल के लिए टाइम ले चुका हूँ, तुम्हें कल मेरे साथ चलना होगा। वो इसको बताकर कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन ज़ोयला भी इसके पीछे पीछे ही कमरे से बाहर आ गई। मॉम देखिए ना आरफिन क्या कह रहे हैं। ज़ोयला राबिया शिराजी के बाजू से जा लगी। क्या कह रहा है आरफिन। उन्होंने लाड से भांजे के बाल संवारे। ये डॉक्टर से टाइम ले आए हैं, इन्हें बच्चों की ज़रूरत है, लेकिन मॉम मैं अभी से बच्चे नहीं चाहती। मेरी सारी खूबसूरती मानित पड़ जाएगी, मेरा फिगर भी ख़राब हो जाएगा। प्लीज़ मॉम। ज़ोयला तुम ख्वामख्वाह बात को बढ़ा रही हो। आरफिन को गुस्सा आया। आरफिन मेरी जान क्यों इतने रूड हो रहे हो। वो अगर बच्चे नहीं चाहते तो तुम भी ज़िद ना करो। मॉम आप भी इस बात को गहराई से नहीं ले रही, कम से कम आपको कुछ सोचना चाहिए। आरफिन को सचमुच माँ के अंदाज और लापरवाही पे हैरत हुई, वरना बहुत सी माएँ ऐसे भी होती हैं जो बेटे की औलाद के लिए मिन्नतें मुरादें मानते हुए भी नहीं थकती, बल्कि पोते पोती की ख्वाहिश में सुकून से सोती भी नहीं। जबकि राबिया शिराजी, वो सचमुच सिर्फ राबिया शिराजी ही थी। ना वो किसी की बीवी थी, ना किसी की माँ थी, ना ही वो किसी की बहू बेटी थी। वो सिर्फ राबिया शिराजी थी, अपनी ज़ात के लिए, अपने आप के लिए बस। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी चाहे कुछ भी ना सोचें, लेकिन हमने बहुत कुछ सोच लिया बेटा। बाबा जान जो रेलिंग के करीब खड़े इनकी बातें सुन रहे थे, बहुत पूरे इसरार से अंदाज में कहते नीचे उतर आए। क्या मतलब है बाबा जान। आरफिन चौंक गया। मतलब साफ ज़ाहिर है बेटा, तुम्हारी बीवी अगर तुम्हें औलाद जैसी खुशी देती है तो ठीक, वरना बच्चों के लिए तुम्हें दूसरी शादी करना होगी, और तुम्हारी दूसरी शादी हम खुद कराएंगे अपनी मर्ज़ी से।
بابا جان نے کھڑے کھڑے حقیقتاً ان لوگوں پہ بم پھوڑ دیا۔ رابعہ شرازی اور زویلا شرازی تو دور کی بات، خود عارفین بھی چکرا کے رہ گیا۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہاں بیٹا، لوگ اپنی نسل اپنے نام کے لیے کچھ بھی کر لیتے، تم کوئی انوکھا کام نہیں کرو گے۔ البتہ اپنی ماں اور بیوی سے کہو وہ ایک بار پھر سوچ لیں۔ بابا صاحب جان فیصلہ کن انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میری بھانجی پر سوتن نہیں آ سکتی، رابعہ شرازی پھنکار کے بولی تھی، اور بابا جان دوبارہ واپس پلٹ آئے۔ میں اپنے اسی پوتے کی قسم کھاتا ہوں رابعہ بی بی، اگر تمہاری بھانجی نے بچہ پیدا نہ کیا تو اس پر سوتن ضرور آئے گی، اور تم خود اپنی بھانجی کی سوتن کو بیاہ کر لاؤ گی۔ بس میری یہ قسم یاد رکھنا۔ وہ اپنے فیصلے پر قسم جیسی آخری کیل ٹھونک کر وہاں سے چلے گئے، اور رابعہ شرازی پہلی بار دم بخود رہ گئی۔ بابا جان بہت نرم تھے تو بہت سخت بھی تھے، کوئی ان کے سامنے پر نہیں مار سکتا تھا۔ فقط رابعہ شرازی ایسی تھی جو ان سے دو بدو بات کرتی تھی اور ان کی چپ کر ناجائز فائدہ اٹھاتی تھی۔ مگر آج اروا آپی، آپ کس کلر کا سوٹ لیں گی یسرا آپی کی مائیوں کے لیے؟ ٹیکسی سے اترتے ہی سارا کو سوٹ کے کلر کی فکر شروع ہو گئی۔ ابھی شاپ کے اندر تو چا لینے دو، اروا نے خفگی سے گھورا تھا۔ امی شاپنگ کے بعد آئس کریم کھلائیں گی نا؟ اب سارا کی توپ کا رخ امی کی سمت ہو گیا۔ اروا نے کی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ بے حد کھلکھلا کے ہنسی تھی، اور ذرا سے فاصلے پر گاڑی سے اترتے عارفین شرازی نے چونک کر ہنسی کے تعاقب میں دیکھا۔ آف وائٹ اور پرپل کمبینیشن کے پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس پرکشش شخصیت کی حامل لڑکی بہت دلکشی سے مسکرا رہی تھی، اور اس کی نظروں کا مرکز اپنے ساتھ کھڑی دوسری لڑکی تھی۔ عارفین لوگوں کی نوک جھونک سنتا ہوا سائڈ سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ البتہ شاپنگ سینٹر میں جانے سے پہلے اس نے ایک بار پھر ان لوگوں کو دیکھا تھا اور مسکرا کر اندر چلا گیا۔ لگتا تھا کہ وہ لوگ کافی فرصت سے اور فریش موڈ سے آئی تھیں، لیکن عارفین کو نہیں پتہ تھا کہ اس کی یہی بے فکری اور فریش موڈ وہ خود ہی ختم کر بیٹھے گا۔ وہ پہلے شاپنگ کرنے کے بعد اپنے ایک جاننے والے کے ساتھ ہی قریبی ریسٹورنٹ چلا آیا، اور انہیں لنچ کروانے کے بعد وہاں سے رخصت چاہی تھی۔ پارکنگ ایریا سے اس نے گاڑی بہت آہستہ رفتار میں نکالی، اور پھر روڈ پر آ کر اس نے یو ٹرن بھی بہت ہی سلو رفتار میں لیا۔ یو ٹرن لیتے ہی اس نے گاڑی کی سپیڈ ایک دم سے بڑھائی تھی، اور گاڑی کی سلو رفتار میں آتا دیکھ کر فٹ پاتھ سے اتر آنے والی سارا یقیناً گاڑی کا نشانہ بنتی اگر ایک دم اروا اسے دھکا نہ دے دیتی۔ سارا تو ایک سائڈ پر گرنے کی وجہ سے بچ گئی، لیکن اروا کی چیخ نے پورے ماحول کو منتشر کر کے رکھ دیا۔ اس کا دوپٹہ گاڑی کے ٹائر سے لپٹ کر اس پہ بھی زمین بوس کر گیا تھا، اور عارفین بریک لگاتے ہوئے فوراً ہی بھاگتے ہوئے پاس آیا تھا۔ اروا آپی، سارا زمین پر بہتا خون دیکھ کر پاگل ہو اٹھی۔ امی دوزانوں اس کے قریب گرنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی، اور اروا کی بند ہوتی آنکھوں نے تین چہرے اپنے بے حد قریب چھکے دیکھے تھے: سارا کا چہرہ، امی کا چہرہ، اور ایک اجنبی عارفین شرازی کا چہرہ۔ وہ چہرہ بھی اتنا متفکر اور ہوائیاں اڑاتا نظر آیا جتنے اس کے باقی دو چہرے، اور اس کی بند ہوتی بے ہوشی میں ڈوبتی آنکھوں میں وہ چہرہ بھی ڈوب گیا تھا۔ کہنے کو صرف چہرہ ڈوبا تھا، لیکن صحیح معنوں میں بہت کچھ ڈوب چکا تھا۔ اس کی بند ہوتی آنکھوں نے بہت کچھ اپنے اندر ہی قید کر لیا تھا، لیکن وقتی طور پر خاص محسوس نہیں ہو سکا تھا۔ اروا، اروا! وہ ماں بیٹی بے تحاشا روتے ہوئے پکارے جا رہی تھی۔ آس پاس لوگوں کا شور اور ہجوم بڑھ چکا تھا۔ ان لوگوں کی بڑے ارمانوں اور خوشیوں سے خریدی چیزیں سڑک پر بکھری تھیں۔ عارفین نے مجرموں کی طرح سر جھٹک کر اسے اٹھایا اور اپنی گاڑی میں ڈالا۔ سارا اور امی بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ وہ بڑی تیزی اور عجلت میں ڈرائیو کرتا ہاسپٹل پہنچا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ مکمل ہوش میں آئی۔ سیدھا سڑک پر گرنے کی وجہ سے اس کا سر بری طرح زخمی ہوا تھا، اور خون بھی کافی زیادہ بہا تھا۔ اندر ہی اندر عارفین بہت پشیمانی کا شکار ہو رہا تھا، حالانکہ غلطی سراسر اروا اور سارا کی تھی۔ وہ تو بالکل صحیح سپیڈ سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سر، آپ کی پیشنٹ ہوش میں آ چکی ہیں اور وہ گھر جانا چاہتی ہیں۔ وہ کوریڈور میں ریسیپشن کے قریب ٹہلتے ہوئے مسلسل چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا دھیان زویلا کی طرف تھا، جس کو لے کر ڈاکٹر فائزہ کے پاس جانا تھا، لیکن وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ نرس کے بتانے پر وہ اندر آ گیا، جہاں وہ تینوں خواتین موجود تھیں، اور زخمی ہونے والی اروا نامی لڑکی پورے ہوش و حواس میں نظر آ رہی تھی۔ عارفین نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی لمبی چوڑی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اگر اس لڑکی کی چوٹ گہری ہوتی تو زیادہ مشکل ہو سکتی تھی۔ جی ماں جی، اب کیسی کنڈیشن ہے ان کی؟ عارفین نے بہت ہی عزت اور احترام سے مخاطب کیا تھا انہیں، اور اروا کی طبیعت پوچھی۔ امی بھی اچھی طرح جان چکی تھی کہ وہ ایک انتہائی شریف اور سلجھا ہوا انسان ہے۔ بے شک دیکھنے سے یہ امیر کبیر لگ رہا ہے، لیکن اس کے کسی بھی انداز و اعتبار میں عام بگڑے ہوئے امیرزادوں جیسی کوئی جھلک نہیں نظر آ رہی تھی۔ بیٹا یہ اب ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ اب گھر جا سکتی ہیں، امی نے فوراً بتایا۔ اگر آپ گھر جانے کے لیے رضامند ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اور اگر آپ مطمئن نہیں ہیں، اپنے آپ کو صحیح فیل نہیں کر رہی تو کوئی بات نہیں، آپ مزید یہاں ایڈمٹ رہ سکتی ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے آپ کا ٹریٹمنٹ بڑھا دیتا ہوں۔ نہیں سر، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اروا نے اس کی بات سنتے ہی انکار کر دیا تھا، اور فوراً ہی بیڈ سے کھڑی ہو گئی، مگر دماغ یا قدم چکرا کے رہ گیا اور قدم لڑکھڑا گئے۔ سارا نے ایک دم اسے کندھے سے تھام لیا۔ اٹس اوکے۔ اروا نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور پھر سارا کے ساتھ چلتے ہوئے دوبارہ پارکنگ تک آئی۔
عارفین نے ڈراپ کرنے کی ذمہ داری خود لی تھی، حالانکہ اربا نے منع کیا، وہ کسی اجنبی کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی اور نہ ہی اسے گھر تک لے جانا چاہتی تھی۔ مگر جب امی کو اعتراض نہیں تو پھر وہ بھلا کیا کرتی؟ نہ جانے کیا بات تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی عارفین نے اس لڑکی اربا کو 2 بار بیک مرر سے دیکھا۔ دیکھنے میں وہ لڑکی بہت تیکھی تھی، لیکن جاننے اور سمجھنے میں بہت نرم محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی شخصیت 2 رنگوں کا امتزاج لیے ہوئے تھی، نرمی کا رنگ بھی اور سختی کا رنگ بھی۔ بس یہیں ڈراپ کر دے۔ امی اور عارفین بے وجہ سی باتوں میں مصروف تھے، سارا سہمی بیٹھی تھی اور اربا نے خود ہی اسے چونکا کے بریک لگانے کو کہا۔ ماں جی، یہ میرا کارڈ ہے، آپ کی زندگی میں کبھی بھی کسی کام کی، کسی چیز کی ضرورت پڑے آپ مجھے یاد کر سکتی ہیں اور مجھے آپ کی خدمت کر کے خوشی ہوگی۔ گاڑی سے اترنے سے پہلے عارفین نے امی کو اپنا کارڈ تھمایا تھا اور وہ کارڈ امی نے گھر آ کر اپنی سلائی مشین کی دراز میں ڈال دیا۔ کہاں تھے تم؟ زویلا کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا۔ رابعہ شیرازی عارفین کو دیکھتے ہی شروع ہو گئی، جبکہ وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ مام، میں گھر آ رہا تھا لیکن راستے میں معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک لڑکی زخمی ہو گئی تھی، اس لیے ان لوگوں کے ساتھ ہسپتال جانا پڑا۔ اس نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے بتایا۔ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں، کافی حد تک بچت ہو گئی۔ تم خود تو ٹھیک ہو نا؟ رابعہ، جن کو بیٹے کی بھی فکر ہو رہی تھی اور بہو کے علاج کے لیے بھی پریشان تھی، اور یہ سب کرم نوازی بابا جان کی آخری وارننگ ان کی قسم کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اب رابعہ شیرازی کو اپنی لاپرواہیاں چھوڑ کے عملی زندگی میں آنا تھا۔ اب انہیں یہ فکر تھی کہ زویلا جلد سے جلد ماں بنے اور وہ بھی پھر سے بے فکری ہو کر اپنی راجدھانی پر عیش کرے۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ عارفین بھی اپنی ماں کا بدلا ہوا رنگ روپ بھانپ گیا اور دل ہی دل میں اس نے بابا جان کو داد دی، جن کی ایک دھمکی ہی اتنی پر اثر ثابت ہوئی تھی کہ رابعہ شیرازی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نئی فکروں میں لگ گئی۔ پھر زویلا کو کب لے کر جاؤ گے؟ وہ گھوم پھر کر دوبارہ اپنے مطلب کی بات پر آئی۔ شام کو ڈاکٹر فائزہ سے بات کروں گا، جب انہوں نے کہا تب لے جاؤں گا۔ عارفین کا ذہن منتشر ہو رہا تھا، اس لیے ان کی باتوں پر دھیان ذرا کم ہی دے رہا تھا۔ اوکے، لیکن یاد سے بات کرنا، بعد میں نہ ہو کہ تمہارے وہ بابا جان پھر میرے کندھوں پر سوار ہو رہے ہوں۔ انہوں نے ناگواری سے ذکر کیا۔ عارفین کوئی بھی نوٹس لیے بغیر چپ چاپ بیٹھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زویلا چلی آئی، وہ بھی رابعہ شیرازی جیسے ہی پوچھ گچھ شروع کر دی اور مجبوراً عارفین وہاں سے اٹھ گیا۔ عارفین نے نا ویسے پاسٹ دے وچ بھی کسی نے ساہ نہیں سکون دا لین دیتا تے فیوچر دے وچ ہی منڈا ہی پاگل کیتا ہویا۔ اچھا، یسرا کی شادی کافی دھوم دھام سے ہوئی۔ امی اور بہروز بھائی سب کچھ اچھے طریقے سے نپٹ جانے پر بہت خوش تھے، اور زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اللہ نے انہیں ایک بیٹی کے فرض سے سبکدوش تو کر ہی دیا تھا، اب 2 بیٹیوں کا فرض باقی تھا، اور انہیں یقین تھا کہ وہ باقی 2 بیٹیوں کے فرض سے بھی جلد اور احسن طریقے سے فارغ ہوں گے، مگر قسمت کے دھارے کب کس رخ پر بہہ نکلیں گے یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا تھا۔ وہ لوگ ان دنوں بہت خوش تھے اور انہیں خوشی راس نہیں آئی۔ وہ دن ان کے لیے قیامت کا دن تھا جب بہروز بھائی کے آفس سے فون کال آئی۔ آپ بہروز صاحب کے گھر سے بول رہے ہیں؟ جی، میں بہروز بھائی کی بہن بات کر رہی ہوں۔ اروا یونیورسٹی سے ذرا جلدی آ گئی تھی، جیسے ہی فون بیل ہوئی اس نے کال ریسیو کی۔ میں ان کے آفس سے ان کا کولیگ بات کر رہا ہوں، بہروز صاحب کی طبیعت خراب ہے، انہیں ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہو تو ہاسپٹل کا پتہ لکھ لیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا ہوا ہے بھائی کو؟ اروا کی آواز لڑکھڑا گئی اور کچن میں اروا کے لیے کھانا نکالتی امی کے ہاتھ کپ کپ آ گئے۔ ان کا دل کسی انہونی کے خیال سے بری طرح لرز اٹھا۔ یا اللہ خیر! انہوں نے بے ساختہ اللہ کو یاد کیا۔ سمینہ بھابی بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ دل کا دورہ؟ اروا کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے لفظ نکلے اور وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ سمینہ بھابی اپنا سینہ پیٹنے لگی اور امی کے جسم سے تو جیسے کسی نے روح کھینچ لی تھی۔ پورے گھر میں عجیب سی وحشت چیخ اٹھی تھی۔ وہ تینوں بمشکل روتے ہوئے اسپتال پہنچی۔ یہاں بہروز کو اس کے کولیگز اپنی نگرانی میں سنبھالے ہوئے تھے، ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے اور نارمل ٹریٹمنٹ بھی ہو رہی تھی۔ ابھی مزید تفصیلی رپورٹ کا انتظار تھا۔ آخر انہیں ہوا کیا ہے؟ 5 گھنٹوں کے انتظار کے بعد انہیں رپورٹ ملی، جس کے مطابق بہروز حیات کی دل کی شریانوں کا خون منجمد ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے خون کی گردش میں رکاوٹ پیش آئی تھی اور رگیں پھٹنے کے قریب ہو رہی تھی، اور شریانوں کی اسی پرابلم کی وجہ سے بہروز حیات کے سینے میں درد کی لہریں بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، اس بیماری کا کوئی حل بھی تو ہوگا نا؟ امی روتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس سامنے آئی۔ اس کا فی الحال ایک ہی حل ہے اور وہ ہے آپریشن، تاکہ آپریشن کے ذریعے ان کی شریانوں کی بندش دور کی جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب بہت نارمل سے انداز میں تفصیل بتا رہے تھے، جبکہ امی آپریشن کا سن کر چپ سی ہوگی۔ آپریشن کب ہوگا ڈاکٹر صاحب، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اروا نے امی کو خاموش ہوتے دیکھ کر مزید پوچھا۔ آپریشن کل تک ہو جانا چاہیے اور اس کے لیے 2 لاکھ روپے کا خرچہ آپ لوگوں کو افورڈ کرنا ہوگا۔ اگر آپ دیر کریں گے تو مریض کی جان کو خطرہ ہوگا۔ ڈاکٹر کے منہ سے نکلا ایک لفظ اروا کے جسم کے رونگٹے کھڑے کر گیا اور امی کے کانوں میں سائیں سائیں کی آواز گونجنے لگی۔ 2 لاکھ؟ کہاں سے آئیں گے 2 لاکھ روپے؟ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ساکت بے جان سی بیٹھی تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ کیا ہوا آنٹی؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جرار بہنوئی کی بیماری کا سن کر ابھی ہاسپٹل آیا تھا، اس کی ہمدردی آواز سن کر امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی پلیز حوصلہ کریں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔
अरवा ने माँ के कंधे पर हाथ दबाव डालते हुए इन्हें रोने से रोका। बेटा 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, कैसे जमा होगा? इंशाल्लाह ज़रूर होगा, आप हिम्मत करें। आपके पास शायद कुछ जेवर हैं। अरवा को पता था कि अम्मी ने वो जेवर सारा के और इसके लिए बचा रखे हैं। वो मुश्किल वक्त में वही जेवर काम आ सकते हैं। वो जेवर तो अम्मी आप भाई की ज़िंदगी के लिए दुआ करें। वो जेवर ज़्यादा ज़रूरी है या अहम नहीं है? लेकिन बेटा 2-2 चूड़ियाँ और 1-1 लॉकेट सेट ही तो है, इससे 2 लाख पूरा नहीं होगा। कुछ तो होगा ना, आप घर चले मेरे साथ, हम अभी वो जेवर बेच देते हैं। भाभी आप भाई के पास रुके, हम कुछ देर बाद फिर आएंगे। अरवा ने समीना भाभी को तसल्ली दी। आइए मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। जार के पास गाड़ी थी इसलिए बढ़ चढ़ कर ऑफर दे रहा था, वरना मुसीबत या मुश्किल के वक्त काम आना इसने सीखा ही नहीं था। 2 लॉकेट सेट और 4 चूड़ियाँ बेचकर इन्हें 1 लाख रुपए की रकम तो हासिल हो ही गई। अब मसला मज़ीद 1 लाख रुपए जमा करने का था और बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद अम्मी ने बहरोज़ भाई की बाइक बेचने का फ़ैसला कर लिया। बहरोज़ भाई की बाइक का सुनकर अरवा के दिल पर हाथ पड़ा। इसका जी चाहा वो अम्मी को मना कर दे, मगर इसके बगैर चारा भी तो नहीं था। 40,000 की बाइक बेचने के बाद भी इन्हें 60,000 की ज़रूरत थी। भाभी आपके पास भी तो कुछ जेवर था, आप वो जेवर बेचते, भाई ठीक हो जाएं तो आपको दोबारा बनवा देंगे। एक बहन अपने भाई के लिए भाई की बीवी के सामने हाथ फैला रही थी। हालांकि ऐसे वक्त में बीवी को खुद अपने शौहर की मौत और ज़िंदगी का एहसास होना चाहिए था। जिसके लिए बनाव सिंगार करना था, जिसके लिए जेवर पहनना था, वही ना रहता तो जेवर किस काम का? मेरे जेवर तो बिक गए। समीना भाभी ने नागवारी से कहा। क्या मतलब? आप लोगों को पता होगा, महीना भर पहले मेरी अम्मी बहुत बीमार हो गई थी और जरार के पास कोई जॉब नहीं थी, इसलिए अम्मी के इलाज के लिए मैंने जेवर बेच दिए थे। समीना भाभी के सफ़ेद झूठ पर अरबा हक्का बक्का रह गई, सिर्फ ये देख कर कि क्या कोई बीवी इतनी बेरहम, इतनी संगदिल भी हो सकती है। इसके बच्चों का बाप, इसका सरताज मौत के मुंह में जा रहा था और वो खुद गर्जी और चौदह चश्मी से काम ले रही थी, और अरवा दूसरी कोई भी बात कहे बगैर पलट गई थी। आपने झूठ क्यों बोला बाजी? जरार ने हैरत से बहन को देखा। वो कमीना था लेकिन बहस इससे बढ़कर साबित हो रही थी। चुप रहो तुम। आज अगर मैं जेवर बेच देती और बहरोज़ को कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या बनेगा? मेरे पास क्या बचेगा? ये औरतें मुझे भला क्या देंगी? अपने पास कुछ जमा पूंजी भी ज़रूर रखनी चाहिए, किसी का कोई भरोसा नहीं होता। समीना भाभी ने भाई की ज़ुबान बंद कर दी। अम्मी ने मोहल्ले की एक औरत के सामने झोली फैलाई तो उन्होंने 20,000 रुपये कर्ज दिया। 8-10 हज़ार में इन्होंने घर का फ्रिज बेच दिया। 10,000 युसरा के पास थे, वो भी चुपके से माँ के हाथ पे रख गई। 1-1 रुपया जमा करने के बाद 20,000 की ज़रूरत थी। 1,80,000 जमा हो चुका था। अरवा ने बहरोज़ भाई के ऑफिस इनके बॉस से भी रब्ता किया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि बहरोज़ पहले ही इनसे युसरा की शादी के लिए कुछ रकम एडवांस ले चुका था। देखिए हामिद साहब, जब तक भाई ठीक नहीं हो जाते, इनकी जगह मैं आपके ऑफिस में काम करूँगी। प्लीज़ आप हमारी कुछ हेल्प करें, हमें 20,000 रुपये की ज़रूरत है। कल इनका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। आई एम सॉरी मैडम, मैं मज़ीद अपनी रकम डुबोने का रिस्क नहीं ले सकता, और प्लीज़ आप रात के इस पहर बार बार फ़ोन करके तंग मत करें। हामिद साहब ने इंतहाई नागवारी का इजहार करते हुए खटाक से फ़ोन बंद कर दिया, और अरवा आज की रात ख़त्म होने का सोच कर ही वहशतज़दा हो गई। टाइम 12 से ऊपर का हो रहा था, गोया दूसरा दिन लग चुका था। अगली सुबह अम्मी ने अपनी सिलाई मशीन और वॉशिंग मशीन बेचने के लिए रख दी, मगर 2 घंटे खवार होने के बाद किसी ने अच्छे दामों खरीदने की जहमत नहीं की। ये मशीन कितने की बिक रही है अम्मी? अरवा ने सिलाई मशीन को बेजारी से देखा। बेटा ये लोग तो इसे पुराने लोहे के भाव खरीद रहे हैं, 400-500 से ज़्यादा कोई नहीं दे रहा। अम्मी के हलक में आंसुओं का गोला सा अटकने लगा, और अरवा की नज़र मशीन के रखने से झांकते सफ़ेद कार्ड पर जम गई। इसने 1 सेकंड में वो गार्ड झपटा था। मिस्टर आरफिन शराजी। इसकी नज़रों में आरफिन शराजी का चेहरा घूम गया और जहन में अपनी मौजूदा ज़रूरत चकराने लगी। इस वक्त अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो आरफिन शराजी है। मुझे इससे रब्ता करना चाहिए। वो लपक कर फ़ोन के करीब आई और इसका मोबाइल नंबर डायल किया, लेकिन इसके मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिल रहा था। उसने 10 मिनट के अंदर अंदर तकरीबन 40-50 मरतबा ट्राई कर लिया, मगर दूसरी तरफ से जवाब ही मौसूल नहीं हो रहा था। मजबूरन इसे आरफिन शराजी के ऑफिस जाने का फ़ैसला करना पड़ा था। कहाँ जा रही हो अरवा? अम्मी इसे दुपट्टा और स्कार्फ लेते देखकर फ़ौरन बोली। अम्मी मैं इस आदमी के पास जा रही हूँ जो मुझे यकीन है कि हमारी मदद ज़रूर करेगा, और आप भी इसे जानती हैं। कौन है बेटा, किसकी बात कर रही हो? उन्होंने ज़रा उलझ कर पूछा। आरफिन शराजी। उसने अम्मी के सामने कार्ड लहराया और अम्मी की आंखों में मध्यम सी रोशनी जगमगाई। लेकिन बेटा टाइम बहुत कम है। अम्मी आप फिक्र ना करें, आप ये रकम लेकर हॉस्पिटल जाएँ, तब तक मैं भी आ जाऊँगी। बस दुआ करें कि इससे मुलाकात हो जाए। अरवा माँ को तसल्ली देकर घर से निकल आई, और इसने रोड पर आते ही रिक्शे वाले को रोका और कार्ड पर लिखा एड्रेस समझाया। आधे घंटे के बाद वो आरफिन शराजी के आलीशान ऑफिस में मौजूद थी। यहाँ आने से पहले वो बहुत पुरयकीन थी, इसे पूरा भरोसा था कि आरफिन शराजी इसका प्रॉब्लम सुनकर ज़रूर हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ आकर इसका सारा यकीन, सारा भरोसा बिखर सा गया। इतना अमीर कबीर इंसान, इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतनी मारूफ शख्सियत को भला क्या पता कि वो कौन है और इससे मुलाकात कहाँ हुई है। अगर इसने पहचानने से इनकार कर दिया तो क्या करेगी वो? कहाँ जाएगी? किससे भीख मांगेगी? किससे कहेगी कि इसके भाई की ज़िंदगी का सवाल है? आरफिन शराजी के मुमकिन रवैये का सोचकर ही इसके माथे पर पसीना आ गया। इसका दिल घबराने लगा था। 1 गिलास पानी मिल सकता है? उसने पास से गुजरते पियन को मुखातिब किया। यस मैम। वो फ़ौरन पानी ले आया और इसकी हालत के पेश नज़र विजिटिंग रूम के AC की कूलिंग स्पीड बढ़ा दी।
عارفین مینیجر صاحب سے کوئی بات ڈسکس کرتے ہوئے اپنے روم سے باہر نکلا تھا جب اس کی نظر نڈھال سے اس لڑکی پر پڑی جو آج بھی اس کے حافظے میں محفوظ تھی۔ اروا؟ بے ساختہ اس کا نام بھی ذہن سے زبان تک پہنچ گیا اور عارفین کے لیے یہ مزید حیرت کی بات تھی کہ وہ اس لڑکی کو نام سمیت یاد رکھے ہوئے۔ میم آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آفس کی ایک لیڈی ورکر نے اٹھ کر اس کا حال پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اروا نے واپسی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میم آپ تو سر سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ نہیں میں پھر کبھی آ جاؤں گی۔ اروا کو ناکامی کا سوچ کر چکر آنے لگے تھے کہ اب بہروز بھائی کا کیا ہوگا۔ رکے مس اروا۔ عارفین کی بھاری اور بلند آواز نے جہاں اروا کے قدم روکے تھے وہیں آفس کے پورے سٹاف کو ٹھٹکا دیا کیونکہ اس کے لہجے اور انداز میں بے ساختگی کے ساتھ ساتھ بے چینی بھی تھی۔ اروا نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عارفین شیرازی نے اسے اس کے نام سے پکارا ہے، گویا وہ اس کو پہچانتا بھی اور اس کا نام بھی جانتا ہے۔ آئیے آپ واپس کیوں جا رہی ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر اس سے آفس روم میں آنے کی پیشکش کی اور اروا کو لگا اللہ نے کوئی دعا سن لی ہے۔ وہ اس کے ساتھ اس کے سپر لگژری روم میں داخل ہوئی۔ سکون اور ٹھنڈک کا احساس پورے کمرے میں بکھرا تھا۔ اب یہاں آ کے احساس ہوا کہ زندگی کے لیے کچھ پل سکون کے بھی بے حد ضروری ہیں۔ بیٹھیے۔ اس نے کرسی کی سمت اشارہ کیا اور خود دوسری چیئر گھسیٹ کر اس کے مقابل ہی بیٹھ گیا۔ ماں جی کیسی ہیں؟ اس نے چھوٹتے ہی حال احوال پوچھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ اور آپ؟ عارفین کو پہلے روز جیسی فریش نہیں لگی اس لیے گہری نظروں سے جانچتے ہوئے اس کا حال بھی پوچھ لیں۔ میں بھی ٹھیک ہوں لیکن وہ اپنا مدعا بیان کرتے کرتے رک گئی۔ نہ جانے کیوں دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ اس اجنبی آشنا سے کچھ مانگے۔ لیکن کیا مس اروا؟ آپ پلیز کھل کر بات کریں۔ میں جانتا ہوں آپ اس وقت یقیناً کسی مصیبت میں، پلیز بتائیے گھر میں سب ٹھیک ہے؟ آپ کے بہن بھائی سب کیسے ہیں؟ امی روز باتوں باتوں میں اپنی ساری فیملی کے متعلق بتا گئی تھی، تبھی وہ اتنی بے تکلفی سے پوچھ رہا تھا۔ بہروز بھائی کو کل آفس میں کام کے دوران دل کا دورہ پڑا ہے۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں، ڈاکٹرز ان کے لیے آپریشن بتا رہے ہیں۔ آج شام 5 بجے کا ٹائم دیا آپریشن کے لیے، مگر بات کرتے کرتے وہ ٹھہر سی گئی۔ اپنے جیسے اپنے برابر کے انسان کے سامنے اپنا حال، اپنا سوال رکھتے ہوئے انسان کو اتنی جھجک، اتنی آر نہیں آتی جتنی اس انسان سے آتی ہے جو حالات اور مقام میں ان سے بہتر اور ان سے اوپر ہو۔ یہی حال اروا کا تھا۔ مگر عارفین نے اس کی بات سننے کے لیے اسے لفظ کا ایک سرا تھمایا تھا۔ مگر ہمیں 2 لاکھ روپے کی ضرورت تھی جو ہم نے جیسے تیسے جمع کر لیا، مگر 20,000 ابھی بھی کم ہے اور ہمارا اس شہر میں کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے۔ اروا کا چہرہ جھکا ہوا تھا اور حلق میں بے بس آنسو اٹک رہے تھے۔ حالت ایسی تھی جیسے کسی نے بدن سے سارا لہو نچوڑ لیا ہو۔ کیش کی ضرورت ہے یا چیک کی؟ عارفین اس لڑکی کی بے بسی کی حد جانتا تھا۔ وہ اپنی خودی کو مار کے یہاں تک آئی تھی اور یہاں لانے والا اور کوئی نہیں، صرف بہن اور بھائی کا رشتہ تھا۔ ایک بہن ایسی مجبور، ایسی بے بس ہوئی تھی کہ بھائی کے لیے کسی اجنبی در پر سوالی بننے سے بھی نہیں کترائی تھی۔ حالانکہ جو کچھ اس کا حال ہو رہا تھا وہ یا تو وہ خود جانتی تھی یا پھر اس کے سامنے بیٹھا عارفین شیرازی۔ کیش؟ اروا کی زبان بولتے ہوئے لڑکھڑائی تھی۔ عارفین نے کال کر کے مینیجر سے کیش منگوایا تھا اور رقم اروا کے حوالے کی۔ لیکن سر یہ تو بہت زیادہ ہے، ہمیں تو صرف 20,000 روپے کی ضرورت ہے۔ اروا نے 40 نوٹ دیکھ کر جلدی سے کہا تھا۔ یہ بات آپ کو آپریشن کے بعد پتہ چلے گی کہ آپ کی صرف 20,000 کی ضرورت ہے یا اور بھی رقم چاہیے۔ عارفین دور اندیشی سے کام لے رہا تھا۔ کیا مطلب سر؟ آپ مطلب کے چکر میں نہ پڑے اور پانی پیے؟ اس نے پیون کے لائے ہوئے لوازمات کی طرف اشارہ کیا۔ تھینک یو سر، میں پانی لے چکی ہوں، مجھے اس وقت ہاسپٹل جانا، امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اروا اٹھنے کے لیے پر تولنے لگی۔ اوکے آپ جا سکتی ہیں۔ عارفین اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ سر میں آپ کی یہ رقم ادھار لے کر جا رہی ہوں، جیسے ہی بھائی ٹھیک ہوں گے میں آپ کو واپس دے جاؤں گی، لیکن مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کا شکریہ کن لفظوں میں ادا کروں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اس طرح ہماری مدد کریں گے۔ اروا سچ مچ اس کے احسان پہ تذبذب کا شکار ہو رہی تھی۔ جب آپ یہ ادھار واپس کرنے آئیں گی تب شکریہ کے لفظ بھی ڈھونڈ لائیے گا، اس وقت آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ وہ انتہائی دلکش سے انداز میں مسکراتے ہوئے اسے جانے کا سگنل دے رہا تھا اور اروا عارفین شیرازی کی اچھائی کی چھاپ دل پر لیے وہاں سے نکل آئی تھی۔ اسے آج یقین ہو گیا تھا کہ دنیا میں ابھی بھی عارفین شیرازی جیسے اچھے لوگ موجود ہیں اور دنیا شاید انہی کی اچھائی کے سہارے قائم تھی، ورنہ تو بہت کچھ ایسا بھی تھا جو کائنات کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی تھا۔ جی تو گائز آج کی 2nd ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ جتنی میں ریڈ کر سکتی تھی کافی لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ کل ملیں گے ود نیو ایپیسوڈ۔ مجھے لگتا ہے یہ ناول جائے گا کوئی 4 ایپیسوڈ میں تو جائے گا، تو انشاءاللہ پرسوں تک یہ اینڈ کریں گے اور کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔